قسمت عطار کی بدولت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم حاضر ہیں سلسلہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں میں. اور اس سلسلے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں موضوع سے متعلق اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے سوالات اشکالات اور بہت ساری باتوں کے جوابات بھی ارشاد فرماتے ہیں اور مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو رہنمائی بھی عطا فرماتے ہیں. اور ایک گیپ کے بعد آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ سلسلہ لبیک دیکھ رہے ہیں جس کی وجوہات آپ کو معلوم بھی ہیں اور عرض بھی کیے دیتا ہوں کہ نگران شورا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے مدنی دورے پر تھے, مدنی جدول تھا آپ کا, مختلف ممالک میں اجتماعات تھے, مدنی مشورے تھے, دیگر تنظیمی مصروفیات تھیں. تو اس سلسلے میں نگران شورا ملک سے باہر تھے تو ہمارا سلسلہ لبیک نہیں ہو سکا. ممکن ہے دیگر اسباب بھی ہوں. بہرحال آج سلسلہ ہو رہا ہے اور آپشن کھلا ہوا ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور میسیجز بھی کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. بلکہ سوشل میڈیا پر جو آپ کے سوالات آئیں گے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے آپ کے سوالات ہوں یا آپ مشورہ کرنا چاہتے ہوں, رہنمائی لینا چاہتے ہوں تو وہ ہم نگران شورا کے سامنے پیش کریں اور نگران شورا سے آپ کے ذریعے سے رہنمائی بھی لیں, جواب بھی لیں, آپ کو بھی فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. سلسلے کا پرٹیکولر موضوع بھی ہے اور اس میں جو ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں, مدنی گلدستے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں انشاءاللہ عز و جل اور دیگر مبلغین بھی ہیں. لیکن درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے موضوع جو ہے وہ عرض نہیں کیا ہے سلمان بھائی, تو موضوع میں چاہوں گا کہ آپ عرض کر دیں. مرحبا. آج کے سلسلے کا موضوع بڑا زبردست موضوع ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد سے تعلق رکھتا ہے, ہر گھر سے تعلق رکھتا ہے, ہر کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے, ہر علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور بلکہ یوں کہوں کہ پوری دنیا سے تعلق رکھتا ہے تو بھی بات غلط نہیں ہوگی. آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے کھوکھلے تعلقات. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد اپنے سراؤنڈنگ ایریا میں یہ بات نظر آ جائے گی ہمیں کہ رشتے ہیں لیکن رشتوں کی مٹھاس نہیں ہے. تعلق ہے لیکن تعلق برائے تعلق ہی ہے اور اگر وہ تعلق ہے تو وہ کسی مفاد پر وابستہ ہے. دوستی کا تعلق ہو, چاہے انسان کا نسبی تعلق ہو, ریلیشنز ہوں, برادری کے معاملات ہوں, ایک محلے داری کا معاملہ ہو یا پڑوسی کے معاملات ہوں. جیسے ہمارے پڑوسیوں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں, ہمارے اپنی برادری سے بھی تعلقات ہوتے ہیں, ہمارے اپنے جو قرابت دار رشتہ دار ہوتے ہیں, قریبی عزیز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آج کل کے جو تعلقات ہیں یہ کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں. گویا یوں کہیے کہ رشتوں کی مٹھاس ختم ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ برداشت کر رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے اور جسے کہیں آپ گاڑی کو دھکا دے رہا ہے, ٹائم پاس کر رہا ہے, بعض اوقات یہ صورتحال بھی بنی ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تعلقات, یہ ہمارے رشتے یہ کھوکھلے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ اپنی مٹھاس اور یہ جو اپنی ایک بردرہڈ ہے اس کو کیوں کھوتے چلے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا خیال فرماتے ہیں ضرور بتائیے. ہم انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا کہ ایک آدمی ہے جس سے ہمارا تعلق ہے لیکن اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس سے بات کریں گے وہ تنقید ہی کرے گا, جب بھی بات کریں گے وہ ذلیل ہی کرے گا. تو ایسا ایٹیٹیوڈ اپنائے گا تو تعلق کھوکھلا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ایک بات یہ بھی کہنے والے نے کہی نگران شورا اس پر کیا ویو رکھتے ہیں, انشاءاللہ ہم نگران شورا سے پوچھیں گے اور آپ اس حوالے سے کیا خیال فرماتے ہیں ضرور بتائیے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ
जरूर बनाएंगे। बिल्कुल सलमान भी, इसमें बहुत सारी चीजें पेश नजर होती हैं। एक तो आपने तवज्जो दिलाई कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारे रिश्तों में खोखलापन आता जा रहा है। इसके अलावा इसका दूसरा पहलू भी है कि वो क्या असबाब किए जा सकते हैं, क्या असबाब इख्तियार किए जा सकते हैं कि जिसकी वजह से मोहब्बतें कायम हो जाएं, दूरियां खत्म हो जाएं, वो मोहब्बतों में इनके तकसीम हो जाएं, मोहब्बतें उसमें आ जाएं। और इस तरह बहुत सारे हमारे मुआशरे में ऐसे असबाब पाए जाते हैं कि जिसकी वजह से हम करीब रहते हुए भी दूर होते हैं। कोई अगर हमारी शादी में नहीं आया, कोई हमारी अगर मैयत में नहीं आया तो हम भी उसके यहाँ नहीं जाते। आखिर क्या वजह है? हम हर चीज को मतलब अपने मतलब के लिए ही क्यों लेते हैं? इस तरह मतलब सिला रहमी के फवाइद क्या हैं और कतए रहमी यानी रिश्ता तोड़ने के नुकसानात क्या हैं, ये भी हमारे मुआशरे के एक तलख मौज़ूआत हैं। इस पर भी इंशाअल्लाह निगरान शुरा से हमने मदनी फूल लेने हैं। और अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं, आप इस पर कुछ अपने तासुरात देना चाहते हैं, ज़रूर आप सिलसिले में सवाल कीजिए। निगरान शुरा इंशाअल्लाह बड़े हिकमत भरे अंदाज में उसका जवाब देते हैं। मदीना एक और बात भी है राशिद भाई, जैसे कि वो किसी कहने वाले ने ये कहा कि अगर आपका काम ये है कि आपने किसी को लानत मलामत ही करनी है, डिग्रेड ही करना है, बेइज्जती ही करनी है, तो कौन आपसे ताल्लुक रखेगा और अच्छा ताल्लुक रखेगा? बराए नाम तो बात का होता है, बंदा ताल्लुक रखता है, चलो यार की जरूरत पड़ी तो काम आ जाएगा, लेकिन बस वो जिसे आप कहें ना कि वो ताल्लुक सिर्फ मफाद के गिर्द घूम रहा होता है। लिल्लाहियत, इखलास और जो सिला रहमी है, हुस्न सलूक है, उससे खाली हो रहा होता है। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी हैं, एक अमीर है एक गरीब है जी। अब जो अमीर है अगर वो यही सोचेगा कि ये तो मेरा पड़ोसी अगर मेरे घर पे कुछ भेजता है तो ये इसलिए भेजता है कि चलो मैं तो जो है वो थकी हुई चीज भेज रहा हूं, ये जब पकाएगा अच्छा खाना बनाएगा चलो मेरे घर में वो भेज देगा जी। अगर ये चीज आ जाएगी तो फिर भी क्या होगा? ताल्लुक खोखला हो जाएगा। रिश्ते पड़ोसी तो हैं लेकिन बस जिसे आप कहना बराए नाम पड़ोसी हैं, ये सूरत हाल बन जाएगी। हमने दौलत को जो है वो आगे ले आए और हमने जो पड़ोसी के साथ उसने सलूक रखना था उसको पीछे ले गए। अच्छा, ये भी एक सबब बनता है। एक इसमें यह भी होता है कि जैसे हमारे यहाँ अगर किसी का बच्चा आता है, मेहमान कोई आते हैं, तो हम उसके साथ उसने सलूक करने में भी उसके मर्तबे का ख्याल बाज़ करते हैं। जैसे मिसाल तौर पर अगर कोई मालदार हमारे रिश्तेदार हैं, अगर वो आएंगे तो उनको देते हुए 500 या 1000 रुपए देंगे, और अगर बहन है या भाई हैं वो अगर गरीब हैं वो आएंगे तो उसको देने में हमारा बर्ताव क्या होता है। इसी तरह हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम खुद यानी कि दूर से दूर होते चले जाते हैं। तो इंशाअल्लाह इस पर भी हम निगरानी शुरा से मदनी फूल लेंगे। ये डायमेंशंस में इसलिए कुछ अर्ज कर रहा हूं इब्तदाई तौर में ताकि आप हमें इस पर अपना फीडबैक दें। आप जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, आप क्या ख्याल फरमाते हैं आप बताएं। और ये जो हमारे ताल्लुकात, हमारे रिश्ते अपनी मिठास खो रहे हैं, हम इनकी मिठास को किस तरीके से बहाल कर सकते हैं और किस अंदाज में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में भी अपनी आरा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह निगरान मरकजी मजलिस शुरा हजरत मौलाना हाजी अबू हामिद मोहम्मद इमरान अत्तारी अताल अल्लाहु उमरहु हमारे मदीना हॉल में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह निगरान शुरा की जलवागरी होने वाली है और फिर निगरान शुरा होंगे, हमारे सवालात भी होंगे, आपके सवाल भी होंगे, निगरान शुरा के मुफीद मदनी फूल होंगे। मरहबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, खुशामदीद। एक अरसे बाद निगरान शुरा जो है वो हमारे साथ लब्बैक सिलसिले में है। इसकी वजह महरोज भाई बता चुके हैं, आपका सफ़र रहा है बिरून मुल्क का, तो सफ़र पर भी कुछ बात करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन सफ़र पर थोड़ा आगे चल के इंशाअल्लाह बात करेंगे। बहुत कुछ है पूछने के लिए, बहरहाल बहुत कुछ तो नहीं, कुछ बहरहाल जरूर पूछेंगे। इतना मोहतात हो गए है तो वैसे बहुत कुछ पूछने के लिए, ऐसा चले जो पूछना है वही पूछूंगा। मौजू हमारा खोखले ताल्लुकात और जी खोखले ताल्लुक है, रिलेशन है, रिश्ता है, लेकिन रिश्ता वो बराए नाम ही है, वो ताल्लुक जो है वो बराए नाम ही है। इसमें किसी कहने वाले ने कहा कि ये ताल्लुकात खोखले इसलिए हो रहे हैं, बराए नाम इसलिए रह रहे हैं कि जब एक तरफ से बंदे ने तनकीद ही करनी है, जलील ही करना है, लानत मलामत ही करनी है, बुरे अल्फाज से बात करनी है, तो कौन उससे अच्छा ताल्लुक रखना चाहेगा? बस फिर वो बराए नाम ताल्लुक ही होगा। आप क्या फरमाते हैं इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। और मौजू आप लोग बात करेंगे तो थोड़ा और खुलेगा, क्योंकि
कई समतों में जा रही है ये नाम जो है ना आपका खोखले ताल्लुकात। ताल्लुकात में मतलब रिश्तेदारी जो एक होती है, आमतौर हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी है, लेकिन एक खोखलापन नहीं है, मिठास नहीं है। खोखले के अलावा कोई और लफ्ज? अच्छा, इस खाली बराए नाम रिश्ते, जिसे यूं फूल बोले है, मियाँ बीवी तो है। कागज का है, खुशबू नहीं है। चले यूं कर लें। यूं कर लें, फूल है, दिखने में फूल ही है, लेकिन क्योंकि वो कागज का है तो जाली खुशबू रिश्ता नहीं हो है। हाँ बिल्कुल जाली है, मसनूई है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल हो गया, आर्टिफिशियल रिलेशनशिप। आर्टिफिशियल हो गया है, बनावटी हो गया है, मसनूई हो गया है। इंग्लिश कंट्रीज से आया हूँ तो थोड़ा वर्डिंग तो यूज करो। बहुत बहुत जबरदस्त और एक अच्छे लफ्ज का आपने इंतखाब किया। आर्टिफिशियल रिलेशनशिप, जी बिल्कुल। उसकी रूह निकल गई है, हम यूं महसूस कर रहे हैं। अब ये इसके कई मकासद हो, इसके कई असबाब हो सकते हैं। मकासद तो इसके क्या होंगे जी। इसके कई असबाब हो सकते हैं। शुरू में हो सकता है कि रिश्ते का ये अंदाज ना हो, जी आगे चलकर हो जाता हो। जी तो अगर उसको मुख्तसर सी बात तो यूं कर सकते हैं कि अगर दुनियावी अगराज हैं तो उसमें खोखलापन और मसनूई अंदाज हो सकता है, लेकिन अगर ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के लिए तो ना उसमें खोखलापन होगा, ना उसमें मसनूई या आर्टिफिशियल अंदाज होगा, बल्कि उस रिश्ते के कायम करने में तो इंशाअल्लाह जन्नत की इशारतों का वो मुस्तहक भी ठहरता है कई सूरतों में। तो अब ये कि जब दुनियावी मकासद या दुनियावी मफाद आ जाते हैं तो ये चीज़ें आ जाती हैं। या बाद औक़ात रिश्ता में थोड़ा सा खोखले का जो लफ्ज़ है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह फिट नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बाज़ जगहों पर कंप्रोमाइज़ रिलेशनशिप जो है ना वो भी एक्टिवेट होती है, जिसके अंदर खुशबू नहीं होती, जिसको आप ये कह रहे हैं। तो वो जैसे मिसाल के तौर पर नहीं बन रही एक दूसरे के साथ, लेकिन तोड़ने में नुकसान बहुत है। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी है, अब मियाँ बीवी में बन नहीं रही है, लेकिन इन दोनों को चलना ज़रूरी है, वरना बच्चे रोडों पर आ जाएंगे, रुसवाई हो जाएगी और बहुत सारे मसाइल हैं। नहीं जी, ये क्यों इस नहज पे पहुंचे कि चल नहीं पा रहे, ये इस पर हम बात करेंगे आज कि आखिर वो चीज देखें। कोई भी रिश्ता जो करता है, अपनी जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करता है, कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं घर तोड़ के बैठ जाऊं, मेरे बच्चे जलील रुसवा हो जाएं और हम जो है वो देखिए परेशान हाल हो जाएं। सलमान कोई भी भाई, नहीं चाहता। आखिर यहां पहुंचे क्यों? अर्ज करता हूं सलमान भाई, देखिए पार्टनरशिप होने के बाद पता चलता है कि पार्टनरशिप चल सकेगी या नहीं चल सकेगी। होता यह है कि जब हम किसी चीज को तय करने जाते हैं, चाहे वो रिश्ता तय करते हैं, जी ताल्लुक तय करते हैं, उस वक्त इतनी ज्यादा हमारे आपस की अपनाइयत का माहौल बनाते हैं कि बहुत सारी चीजें जो डिस्कस में करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। आगे जाकर हमारे लिए ये प्रॉब्लम होती है। किसी ने एक समझिए कि दानाई की बात की है जो मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूं। मुझे ये जो मैं बात कहने जा रहा हूं, जी मुझे कहने वाले का ये हकीमाना कौल लगता है कि जब तुम किसी बात को तय करो ना तो गैर हो जाओ। तो तय करने के बाद जिंदगी भर अपनायत रहेगी। तो तय करते वक्त अपनायत में रहोगे ना तो जल्दी गैर हो जाने का अंदेशा है। ये एक हकीमाना थोड़ा इसको मुझे वाज़ेह करें। मैं अर्ज करता हूं कि मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ कोई मतलब कि घर या कोई सौदा कर रहे हैं, तो हमारे उम्र यार नहीं यार, अब आपका तो कोई मसला नहीं है ना, आपको जो समझ में कर लेना, आपको जो समझ में। हम यूं आपस में कर रहे होते हैं कि यार हो जाए, लेकिन जब आप एक चीज बिल्कुल टू द पॉइंट और जो इसकी गुफ्तगू करें, भाई कब देंगे आप, कितने देंगे आप, ना दे सकेगा तो क्या होगा, अगर आप पीछे हट गए तो क्या होगा, ये सारी चीजें देखिए एक डील का एक अंदाज होता है। अगर आप वो पूरे जो इसके डील के बात करने के या किसी काम के तय करने के सारे उसूलों को और जो आगे जाकर करना उसको कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इसमें, जैसे मुंह में हमारा रक्षा वाला कहता है ना, जो समझ में आवे दे देना, हाँ जी। बाद में जाकर बोलते हैं इतने दे दो, बोला इतने थोड़ी होते हैं। तो ये तो इजारे का मसला, उसके तो शरई अहकाम भी अलग हैं। जी फिर आपको ये पता होगा कि कुरान करीम में लिख लेना जी ये मुस्तहब, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन फक्तुबू, फख्तुबूत, ये अजरी मुसम्मन फक्तुबू। ये जो है ना ये अम्र ये मुस्तहब है, ये है कुरान करीम का फरमाया, लेकिन इसका हुक्म मुस्तहब है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि जिनसे आपके जो ताल्लुकात और रिलेशनशिप जो है ना
وہ کانکریٹ ٹائپ کے ہو جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتے ہیں. پھر جب ایک چیز کانکریٹ لیول پر بنے گی نا تو پھر اس پہ کھوکھلا پن نہیں آئے گا. جب ہم چاروں دونوں طرف سے خوبصورتی پیدا کرتے ہیں اور بیچ میں جب اصولوں کی سیمنٹ نہیں ڈالتے نا, واہ اور اصولوں کی بجری پروپر نہیں ہوتی, کیا بات. یا اصولوں کے سٹونز پروپر اس کو نہیں ڈلتے, اور صرف سائیڈ میں ہم ایک مصنوعی قسم کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں, اللہ اللہ. تو پھر ایک ہلکے سے انگوٹھے مارنے کے دیر ہے کہ آپ بولو گے یار یہ تو پوپلی ہے یا کھوکھلا پن ہے. تو اصول اور مطلب کہ ایک دوسرے کے حقوق, واہ ان سب کی ادائیگی کی کانکریٹ ٹائپ کی چیز بنے گی نا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں کھوکھلا پن نہیں آئے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر شروع میں آپ جس طرح فرما رہے ہیں اگر ان اصولوں کے مطابق معاملہ طے کیے جائے نا تو عموماً ہوتا کیا ہے کہ دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ اگر تو آپ مالدار ہیں, کچھ صاحب ثروت ہیں, تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ تکبر میں ہیں, آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ رشتہ دینا نہیں چاہتے, مطلب رشتے کی اگر بات ہے آپ رشتہ دینا نہیں چاہتے یا اگر پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ شروع سے اس طرح غیروں والی باتیں کر رہے ہیں. راشد بھائی, دونوں کام جو آپ رشتے, خرید و فروخت, پارٹنرشپ, جو بھی آپ بات کرتے ہیں نا, ان سب کے پیچھے ایک جملہ ہے جو آپ اہل علم حضرات استعمال کرتے ہیں, باہمی رضامندی. جی ٹھیک ہے, زبردستی میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں. ایسی بات. اور اگر آپ میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہو جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, تو یہیں پر کھوکھلا پن شروع ہو چکا ہے. میں بات کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کھل جاؤں نا میچز میں کہ بھائی یہ ہم جو طے کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری محبتیں اللہ سلامت رکھے, ہمارے تعلقات اللہ سلامت رکھے, لیکن ہوگا ایسا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس وقت آپ کو بھی لگے گا نہیں یار بات مجھے اصولوں پر کرنی پڑے گی. اور میں چونکہ آلریڈی ڈکلیئر کر چکا کہ آپ مجھ سے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں کھل کر کر لیں, تو جب میں اب آپ مستقبل میں کوئی بات کریں, میں کہوں گا یار راشد بھائی میں آپ کو اس ٹائم پہ کہہ چکا تھا. ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی بات کرنے والا میں نے شخص کی ہیں, آج جی میں نے کی ہیں, اور میرے سامنے ہوئی ہیں, اتنے فیصد مجھ سے ہوئی ہیں. تو میں نے کو تو دن رات یہ کام کرنا ہے بھیا. نہیں. جب بھی طے ہوتا ہے, جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے, ایون کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کھوکھلے تعلقات رکھتے ہیں تو صرف کھوکھلا پن ہی رکھ دیں نا, لفظ کھوکھلا پن, تو صرف تعلقات پر امپلیمنٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کھوکھلے, کھوکھلا پن کروا دیے. ٹھیک ہے نا, یہ صرف تعلقات پر امپلیمنٹ آپ کیوں کر رہے ہیں. میری گفتگو میں بھی تو کھوکھلا پن ہو سکتا ہے, میری مسکراہٹ میں بھی کھوکھلا پن ہو سکتا ہے, میرے اخلاق میں بھی کھوکھلا پن ہو سکتا ہے, میرے اس طے کرنے کی چیزوں میں بھی کھوکھلا پن ہو سکتا ہے, میرے لباس کو ظاہر کرنے میں بھی کھوکھلا پن ہو سکتا ہے, میری 100 قسم کی چیزیں جس میں کھوکھلا پن ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس میں آرٹیفیشل ہوگا, مصنوعی مصنوعات ہوگی. جیسے آپ نے تو ایک جملہ کہا نا کہ کاغذ کا پھول, تو جس کے اس کو جو پورا شعر تو اگر میں کر رہوں اجازت دیں, تو سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو یہ تو بناوٹی پن جو ہوتا ہے نا, اور اس کے اندر کوئی وہ بنیادی چیزیں نہیں ہوتی, ان میں پھر آگے جا کر عموماً نقصانات ہوتے ہیں. دوستیاں ہوں تب بھی نقصانات ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی سے ٹکٹ کرتے ہیں, آپ ایئر لائن سے ٹکٹ کرائیں, آپ کسی کمپنی سے کوئی سی چیز لیں, جو واقعی اگر ریکگنائزڈ قسم کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں. ایون پڑھتا کون ہے ایسا؟ دیکھیں یہ آپ کا مسئلہ ہو گیا نا. ابھی آپ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا اپنے موبائل فون کے اندر, ٹھیک ہے, آپ تو ایگری کرتے ہوئے چلے گئے نا, ایگری اوکے ایگری, ہم تو ایگری کرتے چلے گئے. بعد میں جب اس نے وہ ساری لکھی ہوئی چیزوں کو جب آپ کے معاملے میں یوز کیا تھا, بولو گے کہ آپ کون ہوتے ہو بھائی ہماری پرائیویسی میں دخل انداز کرنے کے, تو وہ آپ کو آپ ہی کے سافٹ ویئر کو جو آپ نے انسٹال کیا تھا نا نکال کے دکھائے گا کہ آپ ایگری کر چکے تھے ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو. اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم نے نہیں پڑھی تو یہ ہمارا قصور ہے, نہ کہ کمپنی کا قصور ہے. کمپنی تھوڑی کہتا ہے کہ آپ اس کو 3 منٹ کے اندر انسٹال کر لیں. آپ پڑھیں تسلی کے ساتھ, 4 دن کے بعد انسٹال کریں, پڑھتے رہیں. نہیں انگلش آتی تو کسی سے پڑھوا لو بھائی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ اتنا مطلب کہ یہ کانکریٹ سسٹم, یہ چائنا برانڈ ہوتا ہے تو یہ چائنیز میں بھی آپ کو دیکھیں یہ ہر زبان کے اندر یہ آپ کو دیتے چلے جاتے ہیں, موسٹلی جو زبانیں استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, عربیوں میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں اور وہ بھی آپ کو کوئی فارم دیتے ہیں تو اس کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم بھی ڈکلیئر کر کے اتنی نا گفتگو کی جائے
آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ڈکلیئر کر کے گفتگو اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ شرم و حیا کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ گفتگو نہیں کر سک رہا ہوتا؟ جی مروت کی وجہ سے، ہاں، شرم اور جو ہے وہ اپنا، اور ہم نے آپ سے بھی جو ہے وہ سنا ہے اور شریعت میں کہ ہاں تو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں، میں اب جملہ پورا کر لوں، شرم کی وجہ سے، اور ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ شرم جتنی ہو یہ اچھی ہی ہے۔ بھائی جان تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ کریں، یہ مروت کے خلاف ہے، پہلے یہ ثابت کریں، یہ شرم و حیا کے خلاف ہے، یہ ثابت کریں، حیا کی تعریف کیا ہے، حیا کی تعریف کو سامنے رکھیں، مروت کی تعریف کو سامنے رکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ آگے کی شرم و حیا، آگے جا کر آنکھ کا پانی، اور آگے جا کر تعلقات مستحکم رہیں، بہتر رہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ بات کر لی جائے بھائی، بات کر لی جائے۔ آپ نکاح کے اصول نہیں دیکھتے، مہر طے پہلے کرنا نہیں کرنا، بعد میں کر لیں گے نا بھائی۔ آپ شریعت کے اصول دیکھیں، شریعت کے مسائل دیکھیں۔ اب حج کے مطلب جو فرائض و واجب، وہ تو خیر اللہ و اس کے رسول کی طرف سے جو احکامات ہیں اس کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں کیا تحریری معاہدے نہیں ہوا کرتے تھے؟ اس وقت کے حالات معلوم کریں، اور اس طرح کی جو دیکھیں، میری بات کو آپ کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے اتنی زیادہ وہ دقت نہیں ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں جنہوں نے ان اصولوں پر عمل کیا ہے ان کے نمبر آف سکسیس کو آپ دیکھ لیں، اور جنہوں نے ان اصولوں پر عمل نہیں کیا ہے ان کے نمبر آف سکسیس کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ان اصولوں پر چلتے ہیں وہ کامیاب لوگ زیادہ تر آپ کو پائے جائیں گے، ایسی بات، اور جو ان اصولوں کو محض سے مروت کے نام پر لے کے چلتے ہیں جی آگے جا کر نارملی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم نئے تعلقات بناتے ہیں نا تو یہ سارے اصول، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ایگری ڈس ایگری، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم کائنات کا نظام دیکھیں نا، دنیا کا نظام دیکھیں اور اس کی اکائی پر آئیں تو وہ ایک خاندان ہے، ایک یعنی ایک فیملی جو ہے نا، میاں بیوی پہ مشتمل فیملی جو ہے وہ اس کی اکائی بنتی ہے، اس پوری دنیا کے افراد کی۔ اب وہاں سے جو رشتے شروع ہوتے ہیں آگے، یعنی بہن، ان کی اولاد، پھر وہ بہن نہیں، بھائی، پہلے میاں بیوی پر آنا، اکائی تو میاں بیوی سے شروع ہوگی نا۔ خاندان بنا ہے نا یہ۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تھے، جی ٹھیک ہے، سب سے پہلے ان کے ساتھ کون آیا؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی، ٹھیک ہے، اور ان سے پھر نسل انسانی کا سلسلہ چلا، ٹھیک ہے۔ تو اکائی جو دنیا کی جو بنیاد بنے گی وہ میاں و بیوی بنے گی، مرد عورت۔ چلے میاں بیوی بن گئے نا، میاں بیوی بن گئے، اب ایک ریلیشن شپ شروع ہوئی ہے، ایک فیملی شروع ہو رہی ہے، اور اسی سے جو ہے پھر آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب جو ان کی اولاد ہوتی ہے وہ کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کرے گی؟ وہ تو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، 100 سال بعد بھی شاید دیکھیں کہ جو بچے ہیں، بہن بھائی جو ہیں، ان میں تو جان دے دینے والی محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، لیکن وہی بہن بھائی جب زندگی کے مختلف سٹیجز اور عمر کے مختلف سٹیجز جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، طے کرتے ہیں، تو پھر ان میں ایسی دشمنیاں ہو جاتی ہیں جسے کہتے ہیں خون سفید ہو جانا۔ یہ اب یہاں پہ کون سی جو ٹرم میں نے آپ کو عرض کی نا، اور والد ہے، جی عموماً ہمارے یہاں بھائی بہنوں میں جھگڑے ہوتے ہیں جائیدادوں میں، سامان میں، ٹھیک ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر والد صاحب نے شروع سے ہی تقسیم صحیح رکھی ہوگی، اور وہاں پر سارے جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو بیٹی کو بیٹی کا دے دیا، بیٹے کو بیٹے کا دے دیا، زندگی میں بھی اگر میانہ روی کے ساتھ اور اچھے انداز سے تقسیم رکھی ہوگی، جو شرعی اصولوں کے مطابق رکھی ہوگی، اور جب وہ انتقال کر جائے تو پھر تو شریعت ہی نے ساری تقسیم کر کے دے دی نا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اصولی طے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر آپ شریعت کے اصولوں پہ جائیں تو وہ تحریر تو ہم نے کیا، ٹھیک ہے، طے شدہ ہے، طے شدہ ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اگر آپ ایک چیز طے کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات میں جو وہ ہے لڑائی جھگڑے کی صورت ہے وہ نہیں آئے گی۔ مگر ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ گئے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہاں جو کھوکھلا پن ہے نا، اس کو شاید اگر آپ ایک اور سینس میں لیں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ جو آپ نے وہ جو رکھا ہے تعلق، تو وہ ایسا ہی ہے کہ تعلقات سے صرف نہیں ہے، ایک ہر چیز میں کھوکھلا پن ہوتا ہے، مسکراہٹ بھی کھوکھلی ہوتی ہے۔ وہ آپ نے آرٹیفیشل جو کیا وہ پھر ہر جگہ دکھ اب جائے یہ مصنوعی ہر جگہ ہوتا ہے، تو وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں، میں ایک بات کہہ لوں جی، معذرت کو میں نے کاٹ دیا، یہ کھوکھلے تعلقات کو کھوکھلے پن میں جو ہے وہ تبدیل کر دیں، اس کو ایم سی آر والے کرم فرمائیں جی۔ کھوکھلا پن آئے گا، کھوکھلے پن شاید عبارت جی، نہیں، کھوکھلا پن بنتا نہیں ہے جملہ۔ زندہ باد۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو تعلقات قائم کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، اب آپ
وہ बाअमरे मजबूरी मुझसे मिलने आएंगे ना, तो आपकी और मेरी मुलाकात में खोखलापन आने का अंदेशा है। मगर जब वो ये काम बनता क्यों है जी? इधर इधर ही आए ना जी। जैसे मैं आपके पास आऊं तो मैं चले दूसरी तरह से बात करें, मैं अगर किसी के पास जा रहा हूं तो मेरे दिल में उसके लिए खैर खाही भी हो, मेरे दिल में सामने वाले बंदे के लिए मोहब्बत भी हो, खुलूस भी हो, चाहत भी हो, सब कुछ हो। ये डिमांड इस्लाम की डिमांड है, ये होना चाहिए। लेकिन ये चीजें हमारे अंदर से क्यों गायब होती जा रही? वही तो आप बार बार वहीं आ रहे हैं। मैं कहा जब एक चीज के दुनियावी अगराद व मकासद होते हैं तो उसमें फर्क पड़ जाता है, दीनी अगराद व मकासद होते हैं तो उसमें फर्क पड़ जाता है ना हुजूर। मैं ये कह रहा हूं आपको। नहीं, मेरा तो आपसे या मेरा भी एक बंदे से जो ताल्लुक है, मेरा तो देखें लिल्लाहियत बेस्ड ताल्लुक है। लेकिन मैं आगे से जा रहा हूं, अपनी अफजिलत करवा के आ रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं, बातें सुन के आ रहा हूं, जलील होके आ रहा हूं, कहानियां अजीब अजीब सुन के आ रहा हूं, तो मैं कहां से मिठास लाऊंगा? ताल्लुकात के अंदर, रिलेशंस के अंदर कहां से मिठास आएगी? देखिए, अगर कोई गरज या इस तरह की दुनियावी चीज भी होती है ना, तो बंदा उस मामले में भी ताल्लुकात में कोई या मिलने जुलने में, बातचीत करने में मजबूती आ जाती है। लेकिन जब काम जबरदस्ती का हो ना, आपका मतलब मैं आया और मैं जबरदस्ती आपसे मिलने आया हूं, मुसल्लत हूं मैं आपके ऊपर, तो आप रियलिटी कहां से लाएंगे सलमान भाई? एक मुलाजिम है, जबरदस्ती मुसल्लत है, वो रियलिटी कहां से आएगी सेट के अंदर? तो रियलिटी जबरदस्ती के ताल्लुकात में या जबरदस्ती के मामलात में अमूमन रियलिटी नहीं आती। रियलिटी आने के लिए उस चीज का मतलब कि वो वजूद और उसकी हकीकत का होना ये बहुत जरूरी होता है। तो उसमें फिर खोखलापन ना होने की सूरत बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती मुसल्लत होंगे ना, या मतलब बिल्कुल ज़हनिया मांगी भी नहीं है ना, दिल मिलता है। बादों का हो जाता है कि आप चार दोस्त साथ चलते हैं, उसमें एक गले पड़ गया होता है, उससे ना जहन बनता है ना वो तबीयतें मेल खाती हैं। अब उससे मिलना भी है, सब कुछ है, लेकिन वो ऊपर ऊपर से होगा। दिल में कहेगा ये ना आता तो अच्छा होता। तो फिर ये नेचुरल है ना, बुरा तो नहीं है फिर? ये क्या? फिर तो नेचुरल हुआ ना। नहीं, मैंने कहा ना ये चीजें जो होती हैं तो वो क्या, मैंने असल अब तो खोखलापन हो गया ना। जी जी जी, उसी ताल्लुकात से अलग था ना। जी जी। तो जब एक चीज नहीं बन रही होती तो फिर आदमी फिर इस तरह की चीजें करता भी है। कॉल्स हैं हमारे पास, कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं जी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिनों से निगरान शुरा बरोने ममालिक तशरीफ ले गए थे, जिसकी वजह से हम अपने आप को खाली खाली महसूस करते थे, मतलब दिल नहीं था लगता। अल्लाह ताला निगरान शुरा को लंबी जिंदगी अता फरमाए। मेरा निगरान शुरा से ये सवाल यह है कि बाज़ लोगों से मोहब्बत होती है, मतलब रिश्तेदारी होती है, लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं कि दिल टूट जाता है उनसे। तो आप उनके बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तो नहीं जाएंगे। बिरूने ममालिक कैसे जा सकते हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ समय ये इस्तिलाह बाहर जाने चलती वाले के इस्तेमाल है। मुल्क से बाहर जाता तो लोग कहते हैं कि बैरून मुल्क तो एक मुल्क, बैरून मुमालिक तो शायद कहेंगे कि ज्यादा मुल्कों में गए थे। अब तो नहीं जाएंगे ना, ये खाली खाली दावत इस्लामी जहां भेजेगी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह सुभान। अर्ज ये है कि जैसे आपने कहा ना कि लोग दिल तोड़ देते हैं, भले मोहब्बतें करते हैं, दिलों को समझने में हमने भूल की है। हम इतने अजीब लोग हैं, हम अपने घर के शीशे के बर्तन को जितनी एहतियात से संभालते हैं ना, लोगों के दिलों को नहीं संभाल पाते। हालांकि दिल शीशे के बर्तन से ज्यादा तेजी से टूटता है और उसकी आवाज नहीं होती, मगर उसके नताइज बड़े भयानक होते हैं। तो हमारे यहाँ अमूमन एहतियात नहीं की जाती, बोलते हुए एहतियात नहीं की जाती, मिजाह करते हुए एहतियात नहीं की जाती, हत्ता के नसीहत करते वक्त भी एहतियात नहीं की जाती। कई नसीहत करने वाले देखे हैं जिनको खुद नसीहत की ज़रूरत है। जब वो नसीहत करके फारिग हो तो शायद हमको मौका मिले तो इनको आधा घंटा बैठकर हमें नसीहत करनी पड़े कि नसीहत करनी कैसे चाहिए। ये नसीहत करते हैं कि लोगों को बिगाड़ते हैं, लोगों में ज़िद पैदा कर देते हैं। इसी तरह घर बार का माहौल होता है, आपस का माहौल होता है। मैं बताऊं आपको, हमारे डायरेक्टर कैमरामैन, तो मुझे इनके साथ जब शुरू के मैं बात कर रहा हूँ तो ये आते तो बाहर से हमारे पास जो हमारे मदनी चैनल में आए,
تو ان کے ایک اپنا لینگویج انداز ہوتا تھا. تو وہ جو ہمارے جو سوئچر ڈائریکٹر ہوتے ہیں, وہ جو کیمرہ مین الگ الگ 8-8 10-10 کیمرہ مین ہوتے ہیں, ان سب کو چلانا ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں ہے یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, ہے یہ کہ اب مثال کے طور پر پیچھے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس وقت ایک کیمرہ مین 2-3 کیمرے 4 کیمرے, ٹھیک ہے نا, یہ 4 کیمرے ہیں اس وقت اور 3 کیمرہ مین ہیں. اب مثال کے طور پر ابھی یہ مجھے دکھا رہے ہیں, مجھے دکھاتے دکھاتے کوئی غلطی ہو گئی, کیمرہ ہٹ گیا. اب وہ جو ڈائریکٹر صاحب ہے نا, یہ سیدھا ان کو مطلب کہ فائرنگ کریں گے نا, کیونکہ ان کو لفظوں کی ان کی تو شاٹ ان کا وہ نا ڈسٹرب ہو گیا, شاٹ خراب ہو گیا, تو وہ بولیں گے. اچھا, مسٹیک کس نے کی؟ انہوں نے, ڈائریکٹر. اب لیکن جب یہ بولیں گے نا تو یہ کیمرہ مین بھی سن رہا ہے, ان کو نہیں پتا تھا مسٹیک کیا ہوئی ہے. یہ کیمرہ مین بھی سن رہا ہے, ان کو نہیں پتا مسٹیک کیا ہوئی ہے. 2 آدمی اور بیٹھے, وہ بھی سن رہے, ان کو نہیں پتا مسٹیک کیا ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو 4 آدمی نے جو اس کی بیچارے کو جو انسلٹ ہوئی اس کی اور اس کو جو سنا, تو یہ اس کو میں آج تک جسٹیفائی نہیں کر سکا ہوں. میرے ڈائریکٹر سے بات ہے, بہت اچھے, میں نے ان کو کبھی لاؤڈلی سنا ہی نہیں ہے. یہ چونکہ میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ چینل کی دنیا ہے, میڈیا کی دنیا ہے, بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ دیکھو سن رہے ہوں, اور یہ تو بہت بڑی دنیا ہے یہ اس وقت میڈیا کی اور چینل کی اور اس طرح کی. یہ شخص جو اس کی غلطی پہ, تو یہ پتہ نہیں کیوں اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ یار میں سب کے بیچ میں اس کو رسوا کر رہا ہوں اور 10-10 20-20 لوگ سن رہے ہیں کہ یہ میں نے نام لے کر بولا. اچھا کیا کرنا, اس پہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کی کیمرہ مین کی غلطی نہیں ہوتی, غلطی ہوتی بھی اسی کی ہے, لیکن وہ چڑھائی بعض اوقات کیمرہ مین پر کر رہا ہوتا ہے نا. اب کیمرہ مین کیا کرے گا؟ اچھا, کیمرہ مین کو ڈائریکٹ وہی سن رہا ہے ڈائریکٹر, اور ڈائریکٹر کو سن رہے 10 کیمرہ مین. غلطی ایک کی, 9 کے سامنے اس کو ڈانٹ پڑی. یعنی یار باپ اگر 2 بھائی کے سامنے بھی بیٹے کو ڈانٹے نا تو بیٹے کو برا لگے گا. ٹیچر 10 اسٹوڈنٹ کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کو ڈانٹے نا تو اس کو بھی مزید خراب لگے گا. تو یہ کیمرہ مین کو کیسا لگتا ہوگا, میں کبھی سوچتا ہوں. وہ دنیا بھر کے سامنے وہ رسوا ہو رہا ہے جو ڈائریکٹر, ہمارے یہاں تو نام نہیں دیے جاتے. دیکھیں, دنیا بھر کے سامنے وہ رسوا ہو رہا ہے, کون ڈائریکٹر رسوا ہو رہا ہے, کون ڈائریکٹر رسوا نہیں ہو رہا, ہمارے یہاں کون بیٹھا چینلز پر تو جو ہے وہ باقاعدہ پروگراموں میں. یہ سب شرعی رہنمائی لے لیں بھائی, کہ اگر ایسا کچھ ہے تو کیا اس کو 10 کیمرہ مین کے سامنے وہ 11ویں کیمرہ مین کو اس طرح مطلب کہ ڈانٹنے اور جھاڑنے کی اجازت ہوگی؟ یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. ایک ہی کو سیدھا کر دیں, باقی سارے خود بخود لائن میں لگ جائیں. نہیں, یہ کوئی شرعی سزا نہیں ہے جس کا مطلب مجھے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جناب ایک نے ایسا قصور کیا اور ایسا اس کو سزا دو کہ سب کے لیے وہ عبرت بن جائے. یہ اسلام کے بعض اصولوں میں ایسی بعض سزاؤں کا ذکر موجود, جیسا سورہ نور میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ ہر جگہ یہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا, پھر یہ کر دیا تو کیا دوسرے 4-5 لمحوں کے بعد کیا یار وہ معذرت یار وہ آپ سے غلطی ہو گئی تھی, میں نے سب کے سامنے آپ کو بول دیا, تو بھائی گواہ ہے نا, میں نے اسے معافی مانگ لی ہے. تو کیا ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ زبردست. نہیں ہوتا ایسا. میں 9-10 سال ہو گئے مجھے ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے نا, 9-10 سال ہو گئے. میں نے تو نہیں کہا میں فلاں کو بول رہا ہوں فلاں کو بول رہا ہوں, بلکہ مجھے پتہ ہے کہ بعض تو بہت سافٹ ہیں اور بعضوں کا مطلب کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سافٹ کہتے کس کو ہیں. ہوتا ہے, یہ نیچر ہوتا ہے. یہ میں نے اگزامپل دی ہے چینل کی. یہ چیزیں آپ کو میں اس کو مدنی مشورہ نہیں کرتا, یعنی جب دعوت اسلامی کے بعد اسلام میں جمع ہو جائیں, ان سے کارکردگی کی بات کی جائے تو ایک کو سب کے سامنے آپ ڈیگریڈ کر دیں گے. یہ نہیں ہے اصول, یہ دل توڑنے والی چیزیں ہیں. اچھا, گھروں کے اندر بول دیں گے, یہ دل توڑنے والی چیزیں ہیں. دفتروں میں بول دیں گے, دل توڑنے والی چیز. اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو ان کو 200 ملازم کے سامنے اس کو جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو الگ سے لے کے اس کو سمجھا دیں. یعنی ہمارے یہاں عزتوں کا کوئی وہ نہیں ہے, توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں عزتوں کو, اور مطلب اگلا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ہوتا ہے, یعنی پھر مطلب بالکل بے عزت کر دیتے ہیں. اب آئیڈیلسٹک نہیں ہو رہے آپ کچھ زیادہ؟ نہیں, مطلب اگر یہ ہونا غلط ہے تو آپ میری اصلاح کر دیجیے گا. 2 چیزیں ہیں نا, ایک آئیڈیل سوچ ہے آپ کی کہ یار ایسا ہم چینل پہ بیٹھ کر دیکھو نا دنیا میں. اچھا یہ بتائیے, آپ نے درس نظامی کیا, کون سی کتاب آج تک آپ نے پوری پڑھی ہے؟ نہیں پڑھتے. درس نظامی میں نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے. تو پھر پوری بخاری کیوں تھی آپ کو بھائی؟ آپ نے چند اسباق بخاری کے پڑھے دور حدیث شریف میں, آپ نے قدوری کے چند ابواب پڑھے, ہدایہ کے چند ابواب پڑھے,
ٹھیک ہے نا, حسامی کے چند ابواب پڑھے آپ نے, مطلب کہ نور الانوار کے چند ابواب پڑھے ہوں گے. کیا پوری نور الانوار پڑھ لی آپ نے؟ آج تو بھائی چند ابواب بھی دے دیتے آپ کو. ہم ایجوکیشن سیکٹر میں, ایجوکیشن دنیا میں ایک ٹرمینالوجی ہے, ایک اصطلاح ہے, آؤٹ لائن مکمل ہونی چاہیے. آپ کو پوری کتاب دی ہے. ہم جہاں سے جو بات کریں گے تو بات تو اس کی آؤٹ لائن تو پوری بنائیں گے نا ہم آپ کو. اس میں سے جو آپ کو بہتر سے بہتر چیز لگتی ہے آپ لیں گے نا. کیا 2 پھولوں پر کبھی نرسری بنی ہے مولانا؟ نرسری تو پورے کے پورے باغ پر بنتی ہے نا. اس میں سے جا کر آپ 2 گلدستے اٹھاتے ہیں نا یار. واہ 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 سبحان اللہ. جو آپ کو پسند ہے لے رہے ہیں. میں تو پورا باغ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے خوشبوؤں کا. اس میں سے جو اچھے سے اچھا آپ کو مدنی پھول ملتے ہیں وہ لیں, زندگی کو خوشگوار بنائیں اور لوگوں کی عزتوں کی قدر کریں. حدیث پاک میں آتا ہے بدترین سود اس مسلمان کی عزت میں 10 اندازی کرنا ہے. بدترین سود کہا گیا یار کہ آپ کسی کو بے عزت کر دیں یار, اس کی عزت اچھال دیں. آپ کو کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے. یہ کہ آپ گھر میں بڑھیں یا دفتر میں بڑھیں یا ادارے اور تنظیم میں بڑھیں یا آپ کے پاس عہدہ بڑا ہے. آپ کے پاس عہدہ بڑا ہے کام کرنے کے لیے, نہ کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے کے لیے. عزتوں سے کھیلنے کا کون سا عہدہ کس کو دیا گیا ہے؟ آج تک میں نے تو دنیا میں کوئی سا عہدہ نہ پڑھا, نہ دیکھا, نہ سنا کہ کوئی دنیا کا کوئی ایسا ادارہ جس میں یہ عہدہ کسی کو ملا ہو کہ تم جس کی چاہے عزت سے کھیلو. یہ تو عہدہ ہے ہی نہیں کوئی, یہ تو مکاری ہے, تو گھٹیا پن ہے. جو یہ شخص کرتا ہے وہ گھٹیا انسان ہے. اس کو خود اصلاح کی ضرورت ہے. یعنی محبتوں کے ذریعے آپ لوگوں کے دل توڑتے ہو یار. یہ جو سوال سائل نے جو سوال کیا ہے, کسی سے آپ محبت کرو. میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں آپ سے جتنی میں آپ سے زیادہ محبت کروں گا نا, میں آپ سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹ کروں گا, اور اتنی زیادہ آپ کا غیر مراوت والا انداز مجھے اتنا زیادہ ڈس اپوائنٹ کرے گا. یعنی آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ میرا لحاظ کتنا کرا میری محبت کو, تو دیکھو اب میری محبت نہیں دیکھ رہے ہیں, بلکہ یہ کہ یار یہ تو میرے سے بہت اپنائیت والا آدمی تو چلتا ہے. یعنی جتنی محبت کرو اتنا زیادہ مارو اس کو. یہ نہیں ہوتا. ہم دنیا میں رہتے ہیں, انسانوں میں رہتے ہیں. انسان انسیت سے, جانوروں میں تھوڑی رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سنگ مارتے پھریں گے, ٹکڑے مارتے پھریں گے, اور اس کو ہٹا کر وہ دال کھا لے گا بکرا, تو اس کو ہٹا کر وہ یہ کھا لے گا. یہ ہم جانوروں میں نہیں رہتے یار. ہم لوگ انسان ہیں. انسانوں میں رہنا ہے تو انسانیت کے ساتھ رہنا ہے اور لوگوں کی عزتوں کو خیال رکھنا ہے. یہ آپ, میرا جی چاہ رہا ہے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں, یہ واقعی امیر سنت کا فیضان ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ کریم نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کا میں دیکھا ہے سلمان بھائی, مدنی مشورہ اور آتا ہے, بظاہر کوئی بات نہیں ہوتی, بس امیر رسول فرماتے ہیں یار میرے کو لگتا ہے کہ اس کو برا لگ گیا ہوگا. اللہ, آپ اسے قسم لے لو یار, کوئی ایک واقعہ ہے مجھے لگتا ہے اس کو برا لگ گیا ہوگا. بلکہ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں یار, ذکر مرشد کرتا ہوں میں. ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اوپر جو, تو ایک یہ ماہ رمضان کا واقعہ ہے. تو جیسے ابھی رمضان شریف کی آمد ہے, دنیا دیکھے گی الحمدللہ کہ افطار ہو رہی ہے, امیر سنت پانی پی رہے ہیں اور اذان کا جواب ہوا وغیرہ. اس کے بعد اب ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے نارملی ہماری جو ناظرین ہوتے ہیں. پھر اقامت تو ہوتا ہی ہے کہ امیر سنت خود ہی اٹھ کر, کیونکہ آپ کچھ ساتھ ساتھ آپ کی ایک ایسے دوائیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں جو اس ٹائم پر آپ استعمال کرتے ہیں افطار کے بعد, روٹین میں آپ ایسے کرتے ہیں. تو اس کے بعد اقامت امیر سنت عموماً دیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بن گیا ہے پورا. تو امیر سنت اقامت دیتے ہیں نا, وہاں پر ایک چونکہ روزانہ نئے نئے اسلام بھائی پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں امیر سنت کے ساتھ, اوپر 10-12 اسلام بھائی کی ترکیبیں روزانہ کی بنیاد پر الگ الگ بنتی ہیں. تو وہ ایک بزرگ اسلام بھائی تھے, میرا خیال ہے وہ ہوں گے کوئی 60 کے آس پاس عمر ہوگی. وہ وہاں آ کر بیٹھ گئے جہاں امیر سنت نے اقامت کے لیے, عموماً جہاں اقامت کہی جاتی ہے. ٹھیک. ایک اسلامی بھائی نے ان کو ہٹا دیا, یہ ہم امیر سنت تشریف لائیں گے. امیر سنت دیکھ لیا, آپ نے فرمایا یہ مسجد ہے, مسجد میں یہ یہاں بیٹھ گئے, ان کا حق ہے, ان کو آپ نے ہٹایا کیسے؟ یہ تو حق ہے. جہاں مطلب کہ مصلی بیٹھ گئے, آپ مسجد میں, آپ مسجد کسی کی مسجد تو کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. آپ جہاں آ کر بیٹھ گئے, کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے یہاں سے ہٹو؟ اب پہلے تو اس نے معافی مانگی جس نے یہ ہٹایا تھا بزرگ کو نا, پھر امیر سنت نے معافی مانگی. پھر امیر سنت معافی مانگی, اس نے پھر ایک تحفہ نکال کر اس کو دیا, پھر اس کو یوں سینے سے لگایا, اس کو راضی کیا. فرض نماز کے بعد پھر ایک تحفہ دیا. دیکھتا رہ گیا کہ یار ایک آدمی کو بس خوش کرنے کے لیے, اور اس کو مطلب اس کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو, یہ کرنے کے لیے
आप अच्छा इन अमीर सुन्नत ने तो कुछ भी नहीं किया था, क्या किसी और ने था। लेकिन मैं खुद ही देखकर मुझे सीखने को इतना मिला कि पता नहीं, मैं खुद कई दफा कई दफा तो नहीं कहूंगा, चंद दफा मैं खुद ही इस तरह की चीजें रिपीट कर चुका हूं। क्या किसी और ने था ना, अपने तोहफा देते रहे उसको। यह था पीर साहब की याद आती रहती उस टाइम पर, यार इसको तुमने क्यों ऐसा किया। ये सुन के तो वो याद आ रहा है, कर्ज लेती है गुना परहेजगारी। वाह वाह। ये जो अंदाज है ना, ये देखने का है कि ये मतलब कि कोई और राजी करना, और जिसको मैं हदीस पाक आपको सुनाऊं, और गालिबा ये हदीस पाक मेरा हुस्न ज़न है, बड़ी उम्दगी के साथ अमीर सुन्नत को याद होगी, और इस पर बड़ी जबरदस्त तरीके पर अमल होता होगा अमीर सुन्नत का, कि फराइज के बाद सबसे अफजल इबादत मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार ये अगर उसूल हमें समझ में आ जाए ना, तो घरों के झगड़े खत्म हो जाए, क्या बात, माशरे के झगड़े खत्म हो जाए। क्या बात, क्या बात। मजीद कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आरफ अत्तारी गुजरात से। हजूर, मेरा निगराने शुरा से ये अर्ज है कि अगर हमारे रिश्तेदारों में से किसी से कोई नाराजगी है तो वो बंदा घर में आकर माफी मांग लेता है, तो वालिदा साहिबा उसको माफ नहीं करते। इस हवाले से क्या हुक्म है कि वालिदा की बात जो है वो मान लेनी चाहिए, या कि उनसे राजी होना चाहिए, या नाराज होना चाहिए? बराए मेहरबानी इस सवाल का हमें। देखिए, मसला यह है कि जो माफी मांगने आए और अगर कोई शरई रुकावट ना हो तो माफ कर देना चाहिए, यही तो पहली बात हो गई। अब अगर कोई नाराजी ऐसे से है जो ज़िविल अरहम जिन्हें कहते हैं, खूनी रिश्ते कहते हैं, मिसाल के तौर पर किसी के वालिद की उसके मामू से नहीं बनती। मिसाल देता हूं, तो अब वालिद चूंकि उस खानदान के दामाद होते हैं, तो उमूमन दामाद में और हो सकता है कि उसके मामू में इस तरह की झगड़े हो जाते हैं ससुराल में। जिससे मैंने एक रिश्ता आपको ऐसा बयान किया। अब वालिद की मामू से नहीं बनती, अब वालिद कहें कि मामू से ताल्लुकात तोड़ दो। अब बेटा, जो कि एक तरफ बेटा दूसरी तरफ भांजा है, वो ना बाप के ताल्लुक को तोड़ेगा ना मामू से ताल्लुक तोड़ेगा। रिश्ता यूं कहने से नहीं तोड़े जाते, क्योंकि दोनों, यहां बाप की इताअत नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां पर सिले रहमी करना और रिश्ता कायम रखना अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। तो ये चीजें जब तक के जो रिश्तों के मुतालिक जो अहकाम और रिश्तों के मुतालिक जो उसूल इस्लाम और दीन ने बयान किया, अगर वो पता चल जाए तो खोखलापन खत्म हो जाएगा, लड़ाई और झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसलिए रिवायतों में, मैंने जो किताबों में पढ़ा है कि अपनी औलाद को रिश्तों की तमीज सिखाना चाहिए। ये हमारे यहां नहीं है। तो रिश्तों की तमीज, रिश्तों के हुकूक और रिश्तों का एहतराम और रिश्तों की अहमियत बयान करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये चीजें रहेंगी। अगर वो रिश्तेदार जिनसे अम्मी जान किसी की अम्मी जान की नहीं बनती, उन रिश्तेदारों के अहकाम देखे जाएंगे कि वो रिश्ते से ताल्लुक रखने वाले, उनसे रिश्ता कैसा है और किस तरह के नाराजी और किस तरह की नाराजी रखते का हुक्म दिया जा रहा है। उन तमाम चीज़ों को देख कर ही फिर इस मखसूस मसले का फैसला होना चाहिए। लिहाजा डिटेल के साथ आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू कर लीजिएगा। मैंने जर्नल आपको इस मौजू पर जवाब अर्ज किया है। क्या बात है, माशाअल्लाह। महरोज भाई, जनरल डिस्कशन हो रही है, काफ़ी सारी निगरान शुरा हमारे साथ मौजूद भी हैं, मौजू भी है, नाजरीन भी हैं, यकीनन कॉल्स भी हैं, और कॉल्स हम मज़ीद भी हमने शामिल करनी है इंशाल्लाह। आज मेरी नीयत है कॉल्स को हम प्रेफरेंस में रखेंगे, लेकिन एक मदनी हमारे सिलसिले का जो सेगमेंट होता है मदनी कसौटी, वो अभी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद कॉल्स भी देंगे। इसी जल्दी भी कि आज की रात है, इस वक्त घड़ी हमें पहले बताई गई है, टाइम वो मलहूज़े खातिर है जी। अल्लाह आपको बरकत दे। जी महरोज भाई बताएं क्या होगा, कैसे होगा? 11 सवालात होंगे, 12वें पे जवाब होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अफ्रीका के सफर के हवाले से भी इंशाअल्लाह उस पर भी बात करनी है, कुछ बहुत सारी बातों में से कुछ तो बात करनी, आज बहुत सारी बातें जी। घड़ी भी MCR लगाएगा इंशाअल्लाह। मुझे लगता है कि आज बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था हम कहेंगे और ये नाम बता देंगे। अच्छा, फीलिंग्स है, फीलिंग्स अपनी अपनी होती है। चले बारह, पता नहीं मेरा दिल चाहता है मदनी कसौटी हो ना तो हम खामोश रहें, बस ला बोलें या नाम बोलें। चले जी बारह
جی حضور نام بتا رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں؟ مرد ہیں؟ جی بتائیں جی مرد ہیں؟ نعم نعم ہو گیا پہلے سوال. آپ کی مسکراہٹ ہے کہ پیغام دے رہی ہے سب. اللہ مقام پر گئے. چلے آگے تو ابھی تو مرد ہیں دنیا میں کائنات میں بڑے افراد ہو گزرے ہیں, بڑے بڑے اللہ والے ہو گزرے ہیں. صاحب مزار ہیں؟ صاحب مزار ہے. صاحب مزار بھی ہیں. نعم صاحب مزار بھی ہیں. مزار ان کا جو ہے وہ پاکستان کے باہر ہے؟ پاکستان کے باہر. جی نعم. اللہ 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 اللہ. نام ہی ہے حضور. مزار شریف افریقہ میں؟ لا افریقہ میں نہیں ہے جی. لا اللہ 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 اللہ. وہ نہیں پوچھ رہا میں نے, وہ مراد نہیں ہے. افریقہ سے ہو کر آئے تو ہم اس پہ اس مزار پہ سوال کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. پوچھنے میں کیا نہیں کچھ نہیں ہے. نہیں نام اتنے خوش نہیں ہو جتنے لام میں خوش ہو رہے ہیں آپ لوگ یار. کیا ایسا نہیں آپ کو لگ رہا خوش ہو رہے ہیں ہے حضور, آپ کو لگ رہا ہے ہمارا جو آپ سے تعلق ہے نا وہ کھوکھلا نہیں ہے. گری جا رہی ہے جی. اچھا مزار شریف عرب دنیا میں؟ عرب دنیا میں تو ہے. نعم عرب دنیا. عرب دنیا بہت بڑی ہے. ماوراء النہر اور علاقے ہیں بخارا اور سمرقند. حرمین طیبین میں مزار شریف؟ لا صحابی ہیں؟ نعم. میری خواہش ہے آپ پہچان لیں. 7 سوال لیکن مشکل ہے. جی 7 ہو گئے. ہمیں پتہ ہے نا اس لیے مشکل. صحابی ہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ 7 ہو گئے. چار یار کی نسبت سے 4 سوال. مسلمانوں پر ان کی حکومت رہی ہے؟ نعم. ان کا دور عمارت کم و بیش 20 سال پر تھا. نعم. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اللہ اللہ اللہ. جواب بالکل درست ہے جی. اس شروع میں ہی چلے جاتے ہیں, لیکن وہ شاید افریقہ کی طرف کا ذہن ہوگا نگران شورا کا, ورنہ تو شاید کے 2-3. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. 20 سال گورنر رہے ہیں. 20 سال ان کو مطلب وہ عمارت ان کی رہی ہے ماشاءاللہ. کسی نے ان کو عرض کی تھی کہ آپ نے اتنا طویل جو دور حکومت رہا, 20 سال گورنر رہے, 20 سال آپ عمارت پر رہے, تو یہ کیسے ہوا 40 سال؟ تو ارشاد فرمایا میرے پاس ایک رسی ہے. حکومت بھرا جواب دے, میرے ایک رسی ہے, اس کا ایک سرا میرے پاس ہے اور ایک سرا میری رعایا کے پاس ہے. سبحان اللہ. عوام کے پاس. ہاں عوام کے پاس. جب عوام رسی کھینچتی ہے تو میں یہاں سے ڈھیل دیتا ہوں, پھر تھوڑے عرصے کے بعد میں رسی کھینچتا ہوں. کیوں ہم نے کرتے کرتے 40 سال. تھوڑا اس کو واضح اگر بات سے مطلب یہی ہے کہ رعایا کی رعایت بھی, حکمران کی حکمرانی, جو بھی اصول وغیرہ سب حکمت عملی وغیرہ. رعایا کو رعایا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی رعایت کی جاتی ہے. زندہ باد. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا جواب دیا آپ نے. بہت سارے یہ سوال بھی ہیں. بہرحال ایک سوال تو میری تمنا بھی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کب آئیں گے. یہ حافظ آباد سے سوال ہے. اس کا جواب میرے پاس, مجھے تو ویسے نگران شورا نے دیا ہوا ہے اور وہ مجھے یاد ہے. بہرحال بتائیں جی کیا جواب دے رہے ہیں اس کا. کئی مرتبہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم صبح کی نشریات کو ایک نئے انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں یہ مشاورت ہوئی تھی کہ وہ ہفتے میں 2 دن ہو اور وہ میں کروں گا, اور اس میں یہ تھا کہ یہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سے ہٹ کر ہوگا صبح کا سلسلہ. پھر کبھی یہ ہوا کہ ہم
خود ہی کچھ کمی بیشی کے ساتھ پلس مائنس کے ساتھ حضرت ہی کے ساتھ ان کے سلسلے میں حاضری دیں گے. تو یہ مکس چلتا رہا, ابھی تک وہ فائنل ہو نہیں سکا کہ کرنا کیا ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ سلسلے سارے اپنے ہی ہیں یار, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کبھی نہ کبھی حاضری دے دیں گے. اب تو خیر انشاءاللہ شوال المکرم میں ہی کچھ ہوگا جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نکاح کو 8 سال ہو گئے ہیں, ہم میاں بیوی میں بہت لڑائی ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی تھی, اس کا کوئی حل بتائیں. سبب دیکھیں, ہر جھگڑے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, اس سبب کو دیکھیں, اور آپ کو زیادہ تر جو سبب ملے گا نا وہ زبان ملے گی, بولنے کی اور بحث کرنے کی عادت. یا تو شوہر میں بحث کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور بیوی برداشت نہیں کر پاتی, یا بیوی میں بحث کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے, شوہر برداشت نہیں کر پاتا. یا تو بیوی میں اشتعال زیادہ ہوتا ہے, وہ بات بات پر شیخ پا ہو جاتی ہے, چیخو پکار کرتی ہے, یا شوہر بات بات پر چیخو پکار کرتا ہے. سب صورتوں میں ایک فریق کو صبر کرنا پڑتا ہے اور ایک فریق کو خاموش رہنا پڑتا ہے. جو دنیا کا اصول ہے, ورلڈ وائڈ پرنسپل بیان کر رہا ہوں, ون سائڈ جنگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی, جلدی ختم ہو جاتی ہے. ایک طرف سے اگر سیز فائر ہو, سامنے والے کتنی فائرنگیں کریں گے, تک جائیں گے. جب بھی آپ گھر آباد کرنا چاہتے ہیں, اب جو بھی اس وقت سن رہا ہے, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, اگر آپ سیریس ہیں کہ میں اپنے گھر چلانا چاہتا ہوں, تو آپ خاموشی اختیار کر لیجئے, ایک عرصے تک خاموشی اختیار کر لیجئے, اور ضبط اور صبر کیجئے, شکوہ شکایت کسی سے بھی مت کیجئے, اور آپ بس خاموش ہو جائیے اور چہرے پر مسکراہٹ رکھیے, اگرچہ وہ کھوکھلی صحیح, یہاں کھوکھلی مسکراہٹ بھی آپ کا بیڑا پار کر دے گی, رکھیے. مطلب کہ بالکل سیدھا سیدھا بولنے سے اچھا ہے بندہ کھوکھلا مسکرا دے, اس سے انشاءاللہ گھر چل جائے گا آپ کا. یہ میں آپ کو یوں سمجھیے کہ مشورہ جو دے رہا ہوں, اگر اس پر آپ نے عمل کیا اور ابھی اسی گھڑی سے عمل کیا اور ابھی اسی گھڑی معاف کر دیجئے گا, سوری آئندہ میں بھی خاموش رہوں گی, تو اب چپ ہو جائیے. مطلب یہ سمجھے کہ نیا اکاؤنٹ کھولے اور یہ مسکرانے والا اور چپ ہو جائے, یا شور یہ دو الفاظ بول دے کہ بس ٹھیک ہے آج سے یہ سے سمجھا دیا ہے, اور اب تک جو ہوا میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا, انشاءاللہ آئندہ میں احتیاط کروں گا. مسکرا دیں اور خاموش ہو جائیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب 1 گھنٹے کے بعد, پونے گھنٹے کے بعد خود ہی کال کر کے ہم کو بتا دیجئے گا کہ 1-1.5 گھنٹہ کتنا اچھا گزرا ہوگا آپ کا. نہ تو اگر اس پر خاموش رہنے پر بولا جائے کہ سمن بکمن ہو گئے ہو, نہیں مطلب یہ تو کوئی نہیں بولے گا کہ وہ بتائے موقع محل کے حساب سے ہوتا ہے. خاموشی سے مراد ہوتی ہے کہ جب سامنے والا مشتعل ہو نا. جی دیکھیں, پتھر ایک پتھر مارے نتیجہ چنگاری. صحیح. ابھی آپ نے پیچھے اسٹارٹنگ میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کمپرومائز ریلیشن شپ, اور ابھی بھی شاید آپ اسی کی بات کر رہے ہیں. یہ ہو جاتا ہے, گھر توڑنے سے اچھا ہے کہ آدمی کمپرومائز کر کے صبر کر کے چلا. ہو گیا, لیکن یہ تو زندگیاں برباد نہیں ہو رہی دو, نہیں یہ دو افراد لیں. اصل میں شادی کے بعد بچے وغیرہ ہو جائے نا مہروز بھائی, تو یہ 2 زندگی کا مسئلہ نہیں ہوتا, اب اس کے ساتھ ریلیٹڈ دوسری زندگیوں کا مسئلہ ہو جاتا. اب جب تک وہ 2 اپنے بارے میں سوچیں گے نا, اب ان کی جب اولاد ہو جاتی ہے نا, اب انہوں نے اپنے بارے میں کم, اولاد کے بارے میں زیادہ سوچنا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے جب تک کہ یہ جو ہمارے دارالفتہ سنت کی طرف سے بھی اس طرح کے اصول اور یہ بیان ہوئے, اور ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب تک جیسے کہ یہ یقین ہو جائے نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر سکیں گے اور اس معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ سکیں گے, تو یہ ایک ایسا اسٹیج آ جاتا ہے کہ جب طلاق کا ایمرجنسی ایگزٹ وے یوز کر لیا جائے, ادروائز اس وقت تک نہ کیا جائے اور گاڑی چلنے دینی چاہیے. میرا اپنا تو اندیہ یہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ کتنے کلرز کے امامے پہن چکے ہیں؟ تقریباً یہ 7 جیسے کم و بیش اعلان ہوئے, 7 ہی پر تو وہ نہیں ہے کہ 7 کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, واللہ علم. 7 کا رنگ کا جو پتہ چلا ہے, تو اب تک اس میں جو سرخ دھاری دار جو امام ہے نا, وہ اب تک وہ ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کے بارے میں بالکل ذہن بنے گا یار یہ سرخ دھاری دار یہ ہوگا. ایک تو چیزیں آئی ہیں تو پھر وہ پہننے کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ یہ لوگ سمجھیں گے سرخ دھاری دار ہے اور نہیں ہوا تو اس لیے. اس کے علاوہ بقیہ رنگ کے امام پہنے, اس کے علاوہ اور بھی پہنے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہ ایک اور سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ
اپنائیت اور جب احساسات ختم ہو جاتے ہیں تو معاملات اور تعلقات میں کھوکھلا پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اتفاق. ٹھیک ہے. ایک اور سوال، یہ سوال تو نہیں ہے، یہ ان کا ویو ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا جب امیر سنت کی ولادت پر بیان کرتے ہیں تو بہت پیارا بیان لگتا ہے، ہمیں بہت انتظار ہے اس مبارک دن کا. انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ماہ رمضان گزاری ہے، 26ویں آنے والی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. میرے 26ویں کے کپڑے ابھی سے تیار تھیلی میں ڈال کے میں نے رکھے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. میرا 26ویں کا جبہ تیار ہے، میرے 26ویں کا لباس تیار ہے، سبحان اللہ. بالکل نیا برانڈ نیو. ہر بیان بھی چیز تیار ہے. تیار. بیان اتنے زیادہ تیار کرنے کی وہ نہیں ہوتی. پورا سال ساتھ رہتا ہوں تو بیان تو ہر وقت تیاری ہو رہے ہوتے. اللہ 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 اللہ. واہ واہ واہ. نارملی تو یہی آپ دیکھتے ہیں بیان، جی اتنا کوئی سال بھر کی چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کرنے. نہیں ویسے سننے والے تو ایموشنل ہوتے ہیں آپ کا بیان، لیکن میری اپنے ویوز یہ ہیں کہ شاید آپ بھی کافی ایموشنل ہوتے ہیں اس بیان. 4-5 بیان ہیں سال کے جو بہت زیادہ اس میں اپنے اندر وہ پاتا ہوں. ایک تو شب معراج کا بیان، جشن معراج کا بیان بہت پسند ہے مجھے، واہ. اور 12ویں شریف کا بیان سبحان اللہ. بہت پسند ہے. اور پھر اگر موقع ملے تو عرس اعلیٰ حضرت پر بیان مجھے بہت پسند ہے، اور 26ویں شریف کا بیان. یہ چند ایک بیان ہے جو مجھے بہت پسند ہے. یعنی مجھے ایسا جو ان کی اتنی تیاری کی وہ نہیں پڑتی ضرورت. مزہ آ رہا ہوتا ہے. مطلب وہ مزہ آ رہا تھا. وہ بیان ایسے ہے کہ بس ایسا کرتا ہے کہ اڑتے اڑتے کرے تو زیادہ اچھا اللہ ہوتا اللہ ہے، اللہ اللہ. بیٹھے بیٹھے ہوتا نہیں ہے. گزشتہ شب معراج آپ نے کہاں بیان کیا؟ اب بھی شب معراج کا بیان میں تھا وہاں پر اس طرح؟ ممباسا، نہیں تنزانیہ، دارالسلام تنزانیہ میں تھا. اور وہ بھی اصل میں ہم تو ایک اپنی روٹین پہ چلتے ہیں نا یہاں بڑی راتوں کی. اب وہاں مجھے بیان کے بعد اجتماع جب ہم فارغ ہو کے جانے لگے تو ایک بڑی عمر کے حضرت ملے گا. 33 سال ہو گئے مجھے تنزانیہ میں. لگتا ہے معراج پہلی بار منائی ہے. اللہ. 10-10:30 بجے ہماری مسجدوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، کوئی دو بڑی راتوں ہیں، بڑی راتیں ہوتی ہیں، پھر ہم چلے جاتے ہیں. میں کہا بابا جی مطلب پھر میں نے خود سے کہا میں 10:30 بجے تو میں نے ان کو پوچھا تھا کہ آپ لوگ سوتے کب ہو، بیان تو شروع ہی نہیں ہوا تھا. اللہ اللہ. تو اس وقت انہوں نے کسی نے کہا کہ ہم تو 10:30 بجے ہمارا کلوز ہو جاتا ہے نا. اب 10:33 ہوئے ہوں گے جب میں نے سوال کیا ہوگا ان سے. بڑا ہوا تو نا یہ تو اس سے سمجھو زیادہ لوگ تھے، واہ. اتنے عموماً جمع نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا 10:30. تو پھر وہاں میں نے شعر اٹھایا تھا، ایسی جلدی بھی کہ آج کی رات ہے. تو تقریباً 1-1:30 بجے تک ہمارا زندہ باد. اجتماع چلا تھا. ایسٹ افریقہ اور ساؤتھ افریقہ کے آپ کے ان بیانات وغیرہ کے اجتماعات کا ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہوا ہے، مختصر ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس میں ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہی والا جو اجتماع ہے وہ بھی ہو. جی. بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے، اس پہ نظر کرم سرکار کی. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا
شکر مالا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول پانی کے جہاز میں دارالسلام تنزانیہ کا سفر ہے. جہاز میں بیٹھتے ہی سفینہ مدینہ یاد آیا. مدینے کا جہاز ہوتا، مدینے کی طرف لے جا رہا ہوتا. امیر سنت کا وہ کلام یاد آ رہا تھا. چومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. انشاءاللہ مدینہ شریف بھی مرشد کے ساتھ سفر ہوگا انشاءاللہ. آپ کو سی سکنس نہیں ہے؟ سفر میں سمندر میں سفر کریں تو یہ مجھے کہیں کوئی سکنس نہیں ہوتی، اللہ کا شکر. مرشد کی جدائی آتی ہے، باقی کوئی سکنس نہیں. بالکل مرشد سکنس کہہ سکتے ہیں. سکنس کا لفظ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، استعمال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ہوم سکنس ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. باہر جا کر جو سب سے زیادہ یاد ستاتی ہے ان میں تو یہ اجتماعات تھے بڑے بڑے سب کے دور رہنا میں ذرا آزمائش ہے. کیسے ختم آتے رہتے ہیں. اور کیا بات. یہ 2018 کا آپ کا جدول ہے. ایک شاید جب 2003 یا 4 میں جب آپ کا شروع میں پہلی دفعہ شاید ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تھا، اس میں اور اب کے جو ہے وہ اس سفر میں زمین آسمان کا فرق ہے اکبر بھائی. ہمارے اپنے زاہد بھائی ہیں نا، جی جو آپ کے اپنے مدنی چینل میں زاہد بھائی تھے ان دنوں وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں. اچھا 2003 میں جب میں فرسٹ ٹائم گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پہلے پہنچے تیاریاں وغیرہ. جونسبرگ کے جب میں فرسٹ ٹائم پہنچا تھا تو ہمارے پاس کوئی ہمارا نہ مدنی مرکز تھا، نہ جس کو ہم تنظیمی طور پر کہیں، کوئی چیز نہیں تھی. ہم نے ایک 2003 دوسری جگہ پر ایک مرکز میں بیٹھ کر مدنی مشورے وغیرہ کیے تھے اور گاڑی میں تقریباً گھومتے تھے. کوئی ایسا تھا نہیں خاص سیٹ اپ. اسلامی بھائی کام تو شروع سے کر رہے تھے مدنی کام، لیکن بس وہ تھا، شکر ہے اللہ کا. اور آج الحمدللہ 50 سے زیادہ مدنی مراکز ہیں ساؤتھ افریقہ میں، اور کچھ زیر تعمیر ہے، کچھ بن گئے ہیں، بنتے ہی چلے جا رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالیگان ہیں، ہفتہ وار اجتماعات ہیں. ابھی آپ یہ اجتماع دیکھیے، یہ ابھی تو خیر نکالنا مشکل آپ لوگوں کے لیے. وہ حمیدی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نہیں جونس پر لینیشیا میں جو اجتماع ہوا تھا، یہ ماشاءاللہ ملک بھر کے کئی ذمہ دار اور کئی اسلام اشیاء رسول وہاں جمع ہوئے تھے. ابھی کئی گھنٹوں کا اجتماع تھا. تو یہ ہوا تو اب کی اور اس وقت کے فرق ہے. اصل میں ذمہ داران کو بھی عرض کرتا ہوں. اب اکبر بھائی کارکردگی، ہاں یہ اجتماع جو تھا نا، یہ ساؤتھ افریقہ جونسبرگ کا تھا. تو یہ لینیشیا کا علاقہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی مسجد ہے، اس کے باہر کا حصہ تھا. اور یہ علاقے میں دعوت اسلامی کا آج تک کوئی مدنی کام پہنچا نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ، یہ بہت بڑا علاقہ ہے. اس میں ہماری تھی اجتماع، اور بڑا اجتماع تھا. میرا خیال ہے کو بہت بسیں تھیں، بسوں کی بسیں آئی تھیں. یہ دیکھیں یہ اجتماع تھا، بسوں کی بسیں آئی تھی. نہیں یہ پیچھے، یہ تو آگے نکل گیا. تو وہ جو اجتماع تھا نا، وہ اجتماع وہاں بھی بسیں چلتی، بڑی بڑی بسیں، لگژری بسیں جس کو کہتے ہیں، بڑی بڑی بسیں آئی تھیں. اور مطلب کہ 500 اور 1000 اور 1500 کلومیٹر سے اسلام میں سفر کر کے بسیں بھر کر لائے تھے. تو یہ اس وقت جتنی بسیں تھیں نا،
सम टाइम तो ये होता था कि 2003 में तो इज्तिमा में इतने इस्लाम ही नहीं थे जितनी इस पर बसें आई होंगी। अल्लाह तो ये वो वक्त था, तो वक्त लगता है। तो अभी जिम्मेदारान का वो इज्तिमा था, उसमें आपने वो जो एक वाकया बयान किया इस्लाम कबूल करने का, आपने कहा कि मैंने जिम्मेदारान को कहा कि एक जगह जाते हैं देखने के लिए, तो आप उस जगह गए कोई, यानी इस सफर की बात जी करें। जी अभी आपने अभी जिम्मेदारान वो वेलकम का इज्तिमा, वो वेलकम थी, वो पिछले सफरों में हुआ था, ये अच्छा इस सफर का नहीं है। अच्छा, इसमें भी एक इस्लाम कबूल करने, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम कहीं जा रहे थे सफर में, तो रुके थे नमाज असर के लिए रुके जी जी थे। वो हमने एक उसका मदनी गुलदस्ता है वो दिखाते, फिर आपसे पूछते कि ये हुआ क्या था, क्योंकि आवाम को पता तो नहीं, हमें भी नहीं पता कि इसका वाकया क्या हुआ। जी। There is no God but Allah and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is final messenger. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, congratulations. Your name Muhammad. Subhanallah. What's your name? For calling name say Muawiya. क्या ये बात असल में है। हम नमाज के लिए रुके थे, तो इनका कोई इंटरेस्ट जाहिर हुआ, तो इन पर कुछ इस्लाम की बातें पेश की गई, तो इन्होंने उसी वक्त इंटरेस्ट जाहिर किया कि ठीक है मैं मुसलमान होता हूँ। क्या बात। तो ये मुसलमान हुए, तो साथ हमारे जो मौलाना तबरेज साहब थे वो इंग्लिश में उसका तर्जुमा करते रहे, और यूँ हुआ। फिर ये होता है कि अमूमन लोग मुसलमान हो जाते हैं लेकिन कांटेक्ट में नहीं रहते। हमारा सिस्टम ये है कि हम जो मुसलमान होता है ना, हम उसका कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं। कांटेक्ट नंबर लेने का फिर ऐसे हम कोर्सेज की दावत देते हैं, और कई जगह पर हम कोर्सेज साउथ अफ्रीका में करवाते रहे, और इस वक्त भी न्यू मुस्लिम कोर्स इस वक्त लोडियम के फैज़ान रज़ा मस्जिद में जारी है। सुभान अल्लाह। आपके पिछले जो सफ़र रहे हैं उनमें भी और इसमें भी, जैसे इस्लाम कबूल करने की मदनी बहार है, और बड़े बड़े गुनाह, वैसे तो सारे गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, लेकिन वो गुनाह जो मतलब बड़े तसव्वुर भी किए जाते हैं वहाँ में, जैसे शराब तरीके के, ये तौबा करते हैं तो क्या कैफियत होती है, आपकी क्या कैफियत होती है, और एक मुबल्लिग के साथ अगर इस तरह के मामला हो तो उसकी क्या कैफियत होनी चाहिए? देखिए सिंपल सी बात यह है कि जो लुत्फ़ व करम और रहमो करम इस बंदे पर रब का है ना, उसकी तो मिसाल ही कोई नहीं है। अल्लाह जिसने तौबा की, जो तौबा कर रहा है, अल्लाह करीम का आप पर एहसान है कि इतने अजीम और इतने प्यारे काम करने वाले और जिस पर इतना लुत्फ़ व करम, उसकी तरफ अल्लाह ने आपको भेज दिया है। ये बंदा गौर करे कि मतलब ये तो हम पर रब का करम है, जो उस पर जो रहमतें उतर रही है ना, उसके छींटे लेने के लिए मुझसे करीब चले गए। मेन बात तो ये है, असल तो उस पर करम हो रहा है यार, तौबा कर रहा है, कलीमा पढ़ रहा है, कलीमा पढ़ लिया, अब तक के पिछले सारे गुनाह खत्म हो गए उसके, मुसलमान हो गया यार। आपको नहीं लगता कि बयान करने वाले के बयान की भी एक तासीर होती है, और उसका भी लेने वाले का भी तो कमाल होता है ना। इतने मतलब हजारों लोग बैठे हुए हैं, सारे फुट फुट कर नहीं रो रहे। अगर बयान में ही तासीर थी खाली, सिर्फ, मैं नहीं कहता बयान में तासीर नहीं होती, अगर सिर्फ बयान ही की तासीर को लें तो सबके सीने फट गए होते, भाई सब रो रहे होते। तो इसमें कोई लेने वाले का भी कमाल है या नहीं है? ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें की कहाँ है, वो हमारे लिहाज से ना, आप अपने लिहाज से सोच मान लिया, चलो नर्सरी केजी के, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप कितने अंदाज पे रूटीन वाइज यूजुअली और रेगुलर बेसिस पे जो है कर जाते हैं, तो आपको एहसास नहीं होता, या आप एहसास होने नहीं देते कि मैं बड़ी बात करूं? बड़ी बात अल्लाह मुझे महफूज रखे। नहीं, बड़ी से मेरी मुराद है अजीम बात। नहीं ऐसा आप अभी जैसे आपने जो रिएक्शन दिया ना, देखें आप खुद भी मोबाइल, आप ईमानदारी से बताएं मौलाना, जिसको अल्लाह ताला जिस लम्हे ईमान कुफर से ईमान की तरफ लाने की सादत दे रहा है, ये इससे बड़ा नसीब वाला उस वक्त कौन होगा? नहीं, बिल्कुल इनकार नहीं है, बिल्कुल इतना बड़ा नसीब वाला बंदा कि अल्लाह ताला उसको कुफर से ईमान की तरफ ला रहा है, जो अंधेरे से बिल्कुल उजाले की तरफ आ रहा है, जो जहन्नम से जन्नत की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और मतलब कि एक उसके लिए मतलब अल्लाह ताला ने तुम्हारा इंतखाब किया कि चलो तुम कर लो, उसके बंदों की क्या कमी है भाई? अल्लाह नसीब करे, अल्लाह नसीब करे, उस पर रहम हो रहा है, करम हो रहा है। आमीन। इसी जदवल में आपने अभी जिम्मेदारान के इज्तिमा में फरमाया था कि वो एक मस्जिद थी 7 माह में जो है वो अपना बनाई, इंट्रो भी आपने दिया था। मुझे भी जब हमने ये मदरी खबर चलाई तो हैरत हुई थी, वो पूरी मस्जिद बनाई है 7 माह, यानी 7 महीने। कौन सी बताए, मैं बता, वो उसका मदरी गुलदस्ता है, वो दिखाते फिर आपसे पूछते।
جی الحمدللہ رب العالمین. اس وقت پریٹوریا سینچورین میں اس وقت ہم جہاں حاضر ہیں یہ مسجد فیضان جیلان ہے. بہت پیاری بہت خوبصورت مسجد ہمارے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ بنائی ہے اور اس کو زیادہ عرصہ نہیں لگا. اللہ کریم اس مسجد کو آباد فرمائے. اسے بنانے والے اسے بنوانے والے تعاون کرنے والے سب پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. سب کو جنت میں گھر عطا فرمائے. کم و بیش 7 ماہ میں یہ پروجیکٹ پورا ہوا ہے ماشاءاللہ. اللہ کریم ان سب کو خوشیاں نصیب کرے. آپ اس کی زیارت کریں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب. ماشاءاللہ بہت کشادہ یہ ایریا ہے اور بہت اچھا پارکنگ ایریا بھی یہاں پر جو ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے یہ یہاں دیا گیا ہے. ادھر ماشاءاللہ اور بھی تعمیرات کی جگہ موجود ہے. اگر جیسے جیسے دعوت اسلامی کے ذمہ داران یہ بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ شرع رہنمائی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں ایک بات. یہ جگہ تو میں نے یہ 7-8 مہینے پہلے انہوں نے سودا کیا تھا اس جگہ کا. یہ بنی کتنے عرصے میں؟ کمپلیشن 57 ڈیز. اللہ اس کی کمپلیشن کا جو ڈیوریشن ہے نا 57 ڈیز کا ہے. واہ جی واہ سبحان اللہ کمال ہے نا. کیا بات. فیضان جیلان ہے اس واقعی اس میں فیضان جیلان ہے. اللہ اللہ اللہ. بہت ایکسکلوزیو اور ایگزیکٹو جگہ پر یہ مسجد ہے اور ایک عاشقان رسول کی طبیعت خوش ہو جائے جو میری بات سمجھ رہے ہوں گے. یہ اس جگہ پر انہوں نے سمجھیں کہ اپنا مدنی مرکز قائم کیا. بہت ایگزیکٹو ایریا ہے یہ اور ایکسکلوزیو قسم کی وہ ایریا جہاں پر انہوں نے یہ کیا ہے اور یہ واقعی ایک کام کیا. یعنی اب اکبر مدنی آپ نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہم برستی بارش میں ہم مدنی چینل چلاتے تھے. یعنی ہم اپنی چھت کے اوپر ایک وہ ڈالتے تھے جو بارش ہوتی تھی تو چھت کے اوپر ہم پلاسٹک ڈال دیتے تھے تاکہ ہماری یہ 4 مشینیں پانی سے نہ بھیگ جائیں اور نیچے زمین پہ پانی جمع ہو جاتا تھا. آپ کو یاد ہے وہ وقت؟ ٹھیک ہے. آج آپ کیسا پاتے ہو مدنی چینل کو؟ مطلب اس دن سوچ کر بھی لگتا ہے کہ شاید وہ ہم گاؤں دیہاتوں میں جو ہے وہ اپنا مدنی چینل چلاتے تھے. اور آپ سوچو کہ اس وقت ساؤتھ افریقہ میں اب پہنچتا ہوں تو مجھے کیسا لگتا ہوگا. اللہ اللہ. 2003 میں مطلب ہم کہتے کہاں جائیں. جس مسجد میں جاتے یا جو بھی ہوتا مجھے وہ واقعہ پتہ ہے نا. اور 15-20 اسلامی بھائیوں میں ہم بڑھ گئے وہاں پہ. دعوت اسلامی نے ساؤتھ افریقہ ہی نہیں، اگر میں پاکستان سے لے کر ہر اس شہر اور علاقے کی بات کروں جس کو دعوت اسلامی کے نام میں اب شامل کریں، میں کوئی خطہ کوئی چپا ایسا نہیں پاتا جہاں دعوت اسلامی نے ترقی نہ کی ہو. تو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. مہروز بھائی لاجک ہے کہ گاڑی تیز چلے یا سلو چلے، یہ جب بھی چلے گی نا منزل تیز ضرور کرے گی. ٹھیک ہے. آپ مجھ سے زیادہ باہر رہتے ہیں، آپ لوگ رہتے ہیں. کیا دعوت اسلامی کے ذمہ داران متسلک اسلامی بھائی اپنے علاقے میں کم یا زیادہ 5 منٹ یا 5 گھنٹے مدنی کام کو ٹائم دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اللہ کی رحمت سے ہر جگہ دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے چلی جائے گی گاڑی بڑھنے آ گئی ہے، کہیں تھوڑی بڑھے گی. ہاں بعض اوقات علاقوں میں کسی کام کی وجہ سے ڈھلان آ جاتی ہے تو تھوڑی سی گاڑی پیچھے کی طرف ہٹتی ہے، مگر ماشاءاللہ پیچھے سے آپ جیسے اسلام کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ پیچھے نہ آ جائے. اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد زمین یوں ہو جاتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر زمین یوں ہو جاتی ہے، پھر کام دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں نا موسم کے ساتھ ساتھ نمازوں کے اوقات کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں میں کمی بیشی آتی رہتی ہے. کام کا بڑھنا، کام کا کم ہونا، کام کا بہت تیز ہو جانا، کام کا تھوڑا سا معتدل ہو جانا، مدنی کام کا تھوڑا سلو ہو جانا، یا کہیں کسی نگران کی تبدیلی یا مزاج میں کوئی جو کام کا تھوڑا پیچھے ہٹ جانا، دیر از آل آر دا پارٹ آف ورک. مگر آل اوور دا دیکھیں تو دعوت اسلامی
میں کہتا ہوں دور نہیں رہی ہے، مدینہ کی طرف اڑ رہی ہے۔ اللہ اللہ میں جو سبحان اللہ۔ میں پاکستان کا دورہ نہیں کر پاتا، میری یہ مطلب جو بھی ایک تنظیمی طور پر مجھے اجازت نہیں ہے اس کی، لیکن جہاں میں جاتا ہوں وہاں میں نے دعوت اسلامی کو جب بھی گیا ہوں پچھلے سے زیادہ آگے پایا ہے۔ مدینہ یہ میرے اسلامی بھائیوں کے دن رات کی کوششیں ہیں، دن رات کا کام ہے، اور وہاں جا کر جو بات کرنی ہے ہم کریں گے، کوئی کرے گا تو پھر اس کو ہم بات کریں گے۔ وہ ہمارے یہاں ایک میمنوں میں ایک جملہ ہے اکبر بھائی، وہاں چوئے چون نہ لیے۔ آپ بولو تو ہم سمجھے، سمجھا دینا جی، آپ سمجھا دیں۔ ماں کہے گی کہنے نہیں دے گی، اللہ ایک دفعہ دوبارہ میمنی میں۔ ماں چوئے چون نہ لیے، ماں اللہ۔ کہے گی کہنے نہیں دے گی۔ یہ آپ کہتے ہیں اسلام بھائی کرتے ہیں، اسلام بھائی کرتے ہیں، تو کون سے اس سطح کے اسلام بھائی؟ ادھر کے ہی ہیں ہاں ادھر کے ہیں، یہ سطح ہی ہے، ذیلی سطح سے ہر سطح، ایون کہ جن کی کوئی سطح تنظیم ہی نہیں ہے نا، انہوں نے بھی مدنی کام کرنے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری مساجد بنتی ہیں کہ ساری سطح بناتی ہیں، یہ ایک ایک جس نے ایک ایک سکہ ایک ایک پائی دیا نہیں، اس کا بھی کام شامل ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی یار رات کے اندھیرے میں نے 8-9 ماہ پہلے ایک جگہ دیکھی، یہ جگہ نہیں ہے، آس پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ لینی ہے، اور ابھی جا کر میں اس کا افتتاح کر آیا ہوں۔ اللہ، یقین مانے ابھی پولک وانے میں گیا ہوں، وہاں پر جو میرا ہفتہ وار اجتماع سے فیضان مدینہ کا افتتاح ہوا، یہ مطلب میں لائیو نہیں کہہ سکتا، یہ وہ کام کیا دعوت اسلامی نے، سبحان اللہ سبحان میں لائیو نہیں کہہ سکتا، یہ وہ کام کیا دعوت اسلامی اسی نے۔ سفر میں ایک وہ ہم نے مدنی بہار بھی سنی تھی کہ کسی علاقے میں ان کے بہت عرصے تک بارش نہیں ہوئی تھی، الحمدللہ آپ وہاں پر گئے ہیں اور دعا وغیرہ کی ہے تو بارش بھی ہوئی ہے، اس کا بھی اگر کچھ حوالہ۔ اصل میں ہمارے یہاں میں اس میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے وہ دکھایا تھا بزرگوں کا مزار، شیخ نور المبین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریف، اور وہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ناظرین نے دیکھا، آپ کی اپنی فیلنگز کیا تھیں وہاں پر جب آپ اس مزار شریف پر پہنچے تھے؟ 300 سال پرانے بزرگ ہیں، 1700 اور کچھ سین عیسوی کی ان کی تاریخ تختی لگی ہے وہاں پر، اور اونچائی پر ان کا مزار شریف ہے، تو خود ان کے دربار کا جو اندر میں ایک سکون کا جو معاملہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بندہ اگر غم زدہ جائے تو اس کو لگے کہ کچھ ماں کی میٹھی میٹھی آغوش میں آ گیا۔ اللہ اللہ، بہت محبت ہے اس دربار میں، میں اس سے پہلے بھی گیا ہوں، میں کیپ ٹاؤن جاؤں تو شاید اس مزار پر ضرور جاؤں، مطلب میرے کو اتنی ان سے اچھا۔ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، میں نے سوشل فیس بک پر بھی یہ سارا میں نے لائیو کیا ہے، یہ اکبر بھائی یہ سمجھے کہ یہ مزار شریف ہے، ٹھیک ہے، یہ نا یہ سمجھے کہ یہ جو موبائل رکھا نا یہ مزار شریف ہے۔ صاحب مزار نے گویا کہ صاحب مزار نے اتنے حصے کا یوں کر کے بھی اتنے حصے کا گویا کہ حصار کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگ آئی ہے، آگ نے اس کے چاروں طرف سے یوں بھی جلایا ہے، مگر جتنے حصے کا حصار ہے نا وہاں کا پتہ بھی نہیں جلا، ایون کہ اس حصے کا حصار ہے، یہاں کا مثال کے طور پر حصار میں گویا کہ کر سکتا ہوں نا حسن زن کے ساتھ، حصار نہیں ہے، اور یہاں کے درخت کی شاخ یہاں پر آ رہی ہے، اور یہاں کے درخت کی شاخ یہاں جا رہی ہے، تو یہاں کے درخت کی شاخ ہے نا یہ نہیں جلی جو وہاں کے درخت کی شاخ جل گئی ہے۔ اللہ یعنی شاخوں میں نے فرق دیکھا، کیا بات، کمال چیز تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کی جو وہاں میں نے ان کی برکتیں دیکھی، سبحان اللہ۔ اور کیپ ٹاؤن میں پانی نہیں ہے مگر وہاں سے پانی آ رہا ہے، وہاں کہاں سے آ رہا ہے کچھ نہیں پتا، پانی کیوں نہیں ہے جی وہاں؟ پانی کا کیا مسئلہ؟ بارش اصل میں کئی عرصے سے وہاں بند ہے۔ میرے سننے صاحب کو یاد ہوگا ہمارے یاسر بھائی نے مدنی مذاکرے میں دعا کروائی تھی کہ ہمارے کیپ ٹاؤن میں بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے آج گھروں میں پانی کی تکلیف جو ہم وہاں گئے، یعنی میں خود مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہ نل کا کھولا تو وہ اسپرے کی طرح پانی آدھا ہوا آ رہی تھی، تو ہم نے کہا یار کیسے وضو ہوگا یہاں پر؟ اچھا پھر وہاں عجیب ہے کہ وہاں اتنے سے پانی سے بھی وضو کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، وہ بات چیزیں بہت غلط بنیادوں پر چلی گئی ہیں۔ وہ مزار والی جو آپ نے فرمایا وہ اس کی ویڈیو کے کچھ مناظر ہیں، پھر ہم حضرت ہی کی دربار میں گئے، وہاں جو پانی آ رہا تھا پھر وہیں ہم نے نمازیں پڑھی، وضو کیا۔ مزار کیپ ٹاؤن میں اور یہ
پانی کے معاملات بھی کیپ ٹاؤن میں؟ ہاں یہ پانی کے، یہ مزار شریف بھی کیپ ٹاؤن میں، اور پانی کے بارشیں نہ ہونے والے معاملات بھی کیپ ٹاؤن کے ہی تھے. صحیح. یہ مزار کے مناظر دکھا رہے ہیں جی ابھی؟ وہ ابھی نکال لیے جو وہ تھے نا، جو بتایا نگران شورا نے. اور وہ ریڈی ہیں ہمارے پاس دکھانے کے لیے؟ دکھا دیں. الحمدللہ ہم شیخ نور المبین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف کی طرف بڑھ رہے ہیں. درد و الم جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں. واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا. See this miracle water. یہ پانی ہے جو ماشاءاللہ یہ اوپر پہاڑوں سے آ رہا ہے، مگر کہاں سے آ رہا ہے پتہ نہیں. اس کو ٹیسٹ بھی کروایا گیا. یہ ٹوٹل فلٹر کیا ہو جیسے کہ پانی ہوتا ہے، اور اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ناٹ بیڈ فار ہیلتھ، اس کو شاید میں یہ کہوں کہ اٹس گڈ فار ہیلتھ. اس سے زن ہے کہ یہ جسم کے لیے بھی اچھا ہوگا، روح کے لیے بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ شیخ کی بڑی ہم نے یہاں یہ برکت دیکھی ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں کافی اسلامی بھائی بھی ہیں جو کہ مزار شریف پر انہوں نے حاضری دی ہے. لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں. آ گیا جو بھی غم کا مرا ہے وہ کیا بات اولیاء کی ہے. مدینہ مدینہ. اس سفر کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی کا ایک واٹس ایپ بھی ہے، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں وہ وہاں کے ذمہ دار کا. جی ذمہ دار کا واٹس ایپ ہے. میں نے ویسے عبدالحبیب بھائی کا بھی سنا تھا، وہ اس کے بعد. ٹھیک ہے جی سنائیں جی واٹس ایپ جو سنانا ہے سفر سے متعلق. Inshallah, subhanallah, subhanallah. Truly, this is amazing work of Dawat Islami throughout the world. MashaAllah. Haji Sahab, I don't know if you know about the drought situation in Cape Town, in South Africa for many months. There hasn't been any rain. And Alhamdulillah Azza wa Jal, Nigrani Shura visited Cape Town. And Mufti Sahab narrates the whole story. He said that at the mazar of Sheikh Nurul Mubin, Rahmatullahi Ta'ala alayh, Nigrani Shura made dua for rain. And it was sunny, no clouds in sight. And within 15 minutes, clouds started gathering and it started pouring to this extent that the streets in Cape Town were flooded with rains. Not a flood, but just the streets had lots of rains, and for 3 consecutive days it rained and rained and rained in Cape Town. And inshallah Azza wa Jal, it looks like very soon the drought will be over. It was actually a national disaster. It was declared a national disaster. But Alhamdulillah Azza wa Jal, the Madani Qafila of Dawat Islami reached Cape Town in the company of Nigrani Shura. And Alhamdulillah Azza wa Jal, dua was made for rain at the Mazar Sharif of Sheikh Nurul Mubin, Rahmatullahi Ta'ala alayh. And within 15 minutes, rain started pouring down in Cape Town. Alhamdulillah Azza wa Jal. سبحان اللہ. یہ میسج وہاں کے ذمہ دار نے عبدالحبیب بھائی کو جو ہے وہ سینڈ کیا، اور میں نے جو واٹس ایپ سنا تھا عبدالحبیب بھائی کا وہ اردو زبان میں تھا کہ شیخ نور المبین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر بھی دعا ہوئی، نگران شورا نے دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیپ ٹاؤن کا علاقہ جو کہ قحط سالی کا شکار تھا، پانی کے حوالے سے کمی کا شکار تھا، تو اللہ کریم نے وہاں پر الحمدللہ اپنا کرم فرمایا اور بارش اللہ کریم نے عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی راہ خدا کا مسافر بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق. میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی دیکھیے، میں ظاہر ہے کہ اس کو میرے نام کے ساتھ لے کر چلایا جا رہا ہے. یہ ایکچوئل اگر ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.
दावत इस्लामी के जुमला इस्लामी भाइयों का मैंने वहाँ दर्द महसूस किया कि केप टाउन वाले बहुत तकलीफ में थे पानी ना होने की वजह से, जैसी तैसी तकलीफ में देखा मैंने। माशाल्लाह हमारे कई इस्लामी भाइयों को इसका दर्द तो था। मेरे साथ उलमा भी थे, मैं आलिम नहीं हूँ आपको पता है, मेरे साथ उलमा भी थे। इन उलमा में से जब ये सारे मतलब शेख नूरुल मुबीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में गए, आपकी दुआएं अगर किसी दरबार में कबूल होती हैं नजर आती है, ये दरबार साहिब मज़ार का करम है या नहीं है बताइए। देखिए ये करम जो है ना, मैं इसको यूँ ये देखो पर्सनल ले जाकर आप लेते हैं, मगर अगर आप इसको थोड़ा सा बनज़र गैर देखें तो ये एक दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले की, या मतलब दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान जो एक उतार गए और हज़रत की बारगाह में हाज़िरी दी, वहाँ केप टाउन वाले भी थे, और हज़रत की बारगाह में बैठ कर के इनको कि भाई आपके यहाँ तो पहाड़ों से पानी आ रहा है आपके कदमों में, तो आपके दरबार में है, तो अल्लाह आपकी दुआ करें अल्लाह रहमत की अमी बरसाए, ठीक है ना। तो ये मतलब मज़ारात पर जाकर दुआएं कबूल होती हैं। साहबा करम अलैहिम रिदवान बारगाह रिसालत में विसाले ज़ायरे के बाद हाजिर हुए हैं और मतलब के बारान रहमत की वहाँ दुआएं की गई हैं, ऐसी बात। तो ये चीज़ें साहबा कराम सरकार की बारगाह में मज़ारात पर हाजिर थे, तो आज तक ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। औलिया कराम की बारगाह में जाते हैं, बाकायदा ये नीयत थी कि हम जाकर वहाँ दुआ करेंगे और अल्लाह से केप टाउन वालों के लिए बिलखुसूस बारिश की दुआ करेंगे। तो यकीनन ये हज़रत की मैं तो कहूँगा कि हज़रत की बड़ी बरकत है कि साहिब मज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकत से ये हमारे इस्लामी भाइयों ने वह दुआ की। तो मज़ारात पर जाकर तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों आशिकान औलिया ऐसे होंगे जो कहेंगे फला मज़ार पे गए तो हमारी दुआ कबूल हुई है। तो मज़ारात पे तो दुआ कबूल होती है। इसको अगर आप यूँ लेते हैं तो क्या इसमें आपके इस्लाम का और दीन का और सबका फ़ायदा है या नहीं है? मदीना मकाम इजाबत है, तो नहीं दुआ है मकाम इजाबत 100% है। ठीक है जी, एक सेगमेंट है, घड़ी कह रही है वक्त भी इख्तिताम पजीर है, सेगमेंट शामिल करते हैं। लफ्ज़ बताना है निगरान शुरा को, लफ्ज़ में क्या है जी राशिद भाई, निगरान शुरा को क्या करना होगा जरा बताएं। हमारे साथ काउंटर चलेगा और उसमें एक हुरूफ बताएंगे और लफ्ज़ जो हमारी मुराद है उसको वहां तक पहुंचेंगे। चलें, लफ्ज़ मुराद है, क्या बात है आपकी मदीना। चलें जी, अलीफ। यार मैं कुछ कहूँ लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मैं कह देता हूं। नहीं आप भी ना कहें, फौरन पहुंच जाएंगे। हाँ जी, चलें जी भारत आगे जी। सर घड़ी लगाएं ये एमसीआर वाले ले जाएं। 4 हर्फ बताने आपने और 4 गलतियों की गुंजाइश, बस काम ये तो मुश्किल है। वाव है इसमें, बोबिल को छोड़ देना, बोबिल से आगे क्यों छोड़ोगे? मैं जो भी कहीं काम आए ना, ज्यादातर जो काम आ जाए ना, अगर कभी काम ना भी आए ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वफा, हमें तो वफा वाला मिजाज होना चाहिए। क्या बात है जी, क्या बात। वैसे भाव से वफा कर लेना, अब ये से नहीं करेगा। मैं ये कहने वाला था कि अलिफ वाव या हर जगह पर आ जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने नहीं कहा। चले ठीक है, इसने तो मुझे कई जगह पर बजाया है ना। ठीक है, चले जी, मरहबा, माशाल्लाह जी। बाह ला बाह भी नहीं है, बात है आप लोगों की यार। ऐसे वैसे ये अलिफ बे उर्दू का लफ्ज है जी, अलिफ बे पे ते टे से जी। मीम, मैं एक ऐसा हिंट दे दूं अकबर भाई। मीम हिंट नहीं देना। नहीं भजन मीम लगाएं भाई। नून पहुंच गए। नाम नून रा दाद नाम आपके नाम का हर्फ जो है ना, ऐन और रा, आखिरी और पहला पलट दें से। चले माशाल्लाह। रमज़ान, अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान शरीफ से मिलाए। रमज़ान मुबारक का महीना है हुजूर, मदनी चैनल के नाजरीन हैं, आप हैं, महीना मुबारक आ रहा है, किस तरीके से फरमाएंगे अभी जोशो खरोश क्या होना चाहिए, वजह हमारी किस तरफ होनी चाहिए, राशन पर उम्मीद है इंशाल्लाह ये हफ्तावार इज्तिमा दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा जो फैज़ान मदनी चैनल पर भी इंशाल्लाह नशर होगा, इस्तकबाल माह रमज़ान के उन्वान पर अल्लाह की रहमत से। और असल में मसला ये है कि जैसे ही माह रमज़ान का चांद नजर आएगा ना, एक कुदरती जोश आ जाएगा, क्योंकि शैतान हो गया कैद,
ऐसी बात। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, रहमतें छमाछम बरस रही होती हैं, एक कुदरती जोश आ जाता है। ऐसी बात। और चंद दिनों के बाद जो है ना वो जोश ठंडा हो जाता है। अगर आज ही नियत कर ली जाए कि हमने मतलब मस्जिद का रास्ता ले लेना है, तो माह रमजान के 2, 4, 6 दिन तक असर नहीं रहेगा, इंशाल्लाह पूरे माह रमजान असर रहेगा। तो अगर ऐसा कर लिया जाए कि माह रमजान के लिए अपने कामकाज से आप आज ही फरागत हासिल करने की कोशिश करें, अगर अभी तक छुट्टी अप्लाई नहीं की तो छुट्टियां ले लें, अल्लाह तौफीक दे तो इत्तिकाफ की तरफ आ जाएं। अब तो वो हमारे यहाँ तो स्कूल की भी छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं गर्मियों की वजह से भी। तो 16 मई से लेकर 16 जून तक, 14 मई से 14 जुलाई, तो इस तरह 1 महीने की छुट्टियां हुई हैं। तो अब इसको गनीमत जाने कि दुनिया की गर्मी से भी बचत हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जहन्नम की गर्मी से भी बचत हो जाएगी, क़यामत की गर्मी से बचत हो जाएगी कि आप अल्लाह के घर में इत्तिकाफ की नीयत से बैठ जाएं पूरा महीना, तो मदीना मदीना हो जाएगा। तो मैं तो मदनी चैनल के ज़रिए हर आशिक रसूल को ये दावत देता हूँ कि फैज़ान मदीना आ जाए, बाबुल मदीना कराची, या जहाँ दावत इस्लामी के 100 से ज़्यादा शायद मकामात पर पूरे माह का इत्तिकाफ हो रहा है, वहाँ पर आप सादत हासिल करें, आखिरी अशरे के इत्तिकाफ की सादत हासिल करें, आखिरी 10 दिनों की, और हत्तल इम्कान कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजरे और इबादत की तरफ आएँ। अभी से कुरान करीम दुरुस्त पढ़ने और इसका तिलावत शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें। यानी यूँ समझिए इस्तकबाल माह रमज़ान के लिए खुद को इबादत से जीनत दें, खुद को इबादत से आरास्ता करें। लोग गलियां सजाते हैं ना, रमज़ान हमारे पास आ रहा है, मैं खुद को सजाऊं, मुझे खुद को सजाना है, चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत करके सजाऊं, सर पर इमामा शरीफ का ताज सजाकर इसके लिए मैं जीनत इख्तियार कर लूं कि हमारा प्यारा माह रमज़ान आ रहा है, अपने लिबास को सुन्नत के सांचे में ढाल लूं, अपने मिजाज को सुन्नतों के सांचे में ढाल लूं, और इबादत और रियाजत के लिए अपने आप को तैयार कर लूं, और माह रमज़ान का यूं उनकी चांद नज़र आ जाए, मैं इसके इस्तकबाल पर अश्कबार होकर मैं इसका इस्तकबाल करूं कि या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है कि ज़िंदगी में फिर अता हमको किया रमज़ान है। तो अल्लाह करीम माह रमज़ान की बरकत अता फरमाए। मगर इसमें यह भी अर्ज़ कर दूं, मेहरबानी करें सिवाय मदनी चैनल के कहीं ना जाएं। मैं प्रॉपर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बहुत है कि इस बार भी माह रमज़ान में काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें चैनलों पर शायद हो जाएं, पता नहीं है। हालांकि इसके लिए कुछ इसको कैद करने की, पाबंद करने की, रोकने की मुख्तलिफ ज़राए से और अहले दर्द और अहले दिल इस्लामी भाई आशिकान रसूल, मुझे लगता है कोशिशें की जा रही हैं कि उम्मत तक फहाशी और बेहयाई और इस तरह की ख़राबी कम अज़ कम माह रमज़ान में ना पहुँचा। अल्लाह करे कि ये ज़िंदगी भर के लिए बंद हो जाए। तो इसके लिए एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन मुसीबत ये है कि अवाम खुद भी इन चीज़ों के पीछे मतलब कि वो ज़्यादा भूख और प्यास, गुनाहों की भूख और प्यास, ये भी कोई भूख और प्यास है, बंदा नेकियों की भूख और प्यास पैदा करे। तो ये एक अजीब व गरीब नेचर बन गया है कि पब्लिक डिमांड जो डिमांड होती है उस तरह के चैनल अपनी तरकीबें बनाते हैं, उस पर इनको एडवर्टाइजमेंट भी मिलती हैं। तो अल्लाह नसीब करे कोई ऐसा मदनी इनकलाब आ जाए, कोई ऐसे जो अहले दिल और दर्दमंद आशिकान रसूल जो कोशिशें कर रहे हैं कि किस सूरत मीडिया में होने वाली इन खराबियों से माह रमज़ान में खराबियों ना आए और उम्मत को बचाया जाए। अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, हम दुआ करते हैं। मगर हमने नियत की है, आपके मदनी चैनल ने हमने नियत की है, हम कम अज़ कम आपको रोज़ाना माह रमज़ान में 21 घंटे की नशरियात दिखाएंगे हम, जिसमें कोई रिपीट नहीं होगा, लाइव होंगे और रिकॉर्डेड इसलिए होंगे, नए होंगे, यानी कोई पीछे से कोई चीज़ नहीं आएगी रिपीट। 3 घंटे हमने स्पेस रखा है मदनी मुज़ाकरा वगैरह चंद चीज़ों का रिपीटेशन के लिए। मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजुल करीम कि 21 रमज़ान मुबारक को 21वीं की निस्बत से आपके यौम शहादत के हवाले से हमने नियत की थी कि हम 21 घंटे की, कम अज़ कम 21 घंटे की आपको नशरियात मदनी चैनल पर देंगे। आप समझ सकते हैं कि ये नशरियात मदनी चैनल पर 21 घंटे की देना, इसको मैनेज करना, इसका ये आम काम नहीं है, ये बहुत मेहनत तरफ और इसके लिए बड़ी पीछे से प्लानिंग
ہوتی ہیں الحمدللہ. اور اسلام بھائی اس کے لیے ابھی سے کئی عرصے سے کئی دنوں سے لگے ہوئے ہیں. خود میں نے فیضان ساؤتھ افریقہ جا کر رمضان مبارک انگلش ٹرانسمیشن کے لیے کئی ریکارڈنگز کی ہیں ہم نے, اور 3 سے 4 دن غالباً ڈیڈیکیٹ تھے انگلش ٹرانسمیشن کے لیے, کہ اس کے لیے ہم نے ریکارڈنگ کرنی تھی. تو یہ سب ہم نے الحمدللہ کوششیں کی ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ مدنی چینل دیکھیں اور اسلام بھائی کی حوصلہ افزائی بھی کریں, اپنے مشوروں سے بھی نوازیں, جہاں بہتری محسوس کر دیں گے بہتری ہونی چاہیے وہ بھی بتائیں, اور اپنی زکوٰۃ, اپنا فطرہ اور اپنے دیگر مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیں, اور اسلام و دین کی خدمت میں آپ تن من اور دھن کے ساتھ تعاون کریں. اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو رمضان مبارک کی برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے حاجی عبدالحبیب اپنے دوسرے سیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ابھی وہاں لائٹیں نہیں ہیں, تھوڑی دیر میں وہاں لائٹیں جلیں گی, جب یہاں لائٹیں بجھیں گی تو وہاں لائٹیں جلیں گی. اور یہ اتنا لائیو کر دے تو نہیں, اتنا لائیو تو ابھی بھی کر دوں, لیکن بیچار وہ روشنی نہیں ہے اس طرف, ٹھیک ہے, تو وہ ہے, ورنہ ان کو دکھا دیتے ہیں. یہ بھی خوبصورتی ہے, یعنی ہم لائیو چل رہے ہیں, ہمارے اسلام میں وہاں بالکل میرے فیس ٹو فیس لائٹنگ کی وہاں وہ لائیو کی وہاں تیاری ہو رہی ہے. کہ حاجی عبدالحبیب بھائی ابھی میرا خیال ہے وہ محنت کشوں کا رمضان, یہ ان کا عنوان محنت کشوں کا رمضان. یہ دیکھیے عبدالحبیب بھائی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, یہ ابھی وہاں تیاری